یہ ظاہر بات ہے کہ پہلے اصول جو ہے اس کو صحیح طور پر ذہن نشین کرنا ضروری ہے۔ اب اس تمہید کے بعد میں عرض کر رہا ہوں، ایک لفظ میں خلافت ہے کیا؟ خلافت حاکمیت کی ضد ہے۔ حاکمیت ساورنٹی، اسلام کے نزدیک، قرآن کے نزدیک حاکمیت صرف اللہ کی، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتانے آزری۔ جو کوئی حاکمیت کا مدعی ہوگا وہ خود خدائی کا دعوے دار ہے۔ فرعون کا جرم یہی تو تھا، الیس لی ملک مصر، یہ مصر کی ملک، مصر کی حکومت یہ میری ہے، وہذہ الانہار تجری من تحتی، اور یہ دریا جو ہے اور یہ جو اریگیشن سسٹم ہے یہ سب میرے کنٹرول میں ہے، جس کو چاہوں گا پانی دوں گا، جس کو چاہوں گا نہیں دوں گا۔ یہ خدائی کا دعویٰ ہے، انا ربکم الاعلی، میں ہوں تمہارا پروردگار۔ پانی ہی سے ہے سارا معاملہ اور پانی میرے کنٹرول میں ہے، لہذا انا ربکم الاعلی۔ اس کا دعویٰ یہ نہیں تھا کہ میں اس کائنات کا پیدا کرنے والا ہوں، ظاہر بات ہے کہ اتنا احمق تو نہ وہ خود تھا نہ کوئی اس کے دعوے کو قبول کرنے والا تھا۔ حاکمیت کا دعویٰ ہی خدائی کا دعویٰ ہے۔ تو توحید کی، معزز حاضرین اور محترم خواتین، میرے آج کے خطبے کا موضوع ہے خلافت کی بنیادی حقیقت اور عہد حاضر میں اس کا سیاسی اور دستوری خاکہ۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں آج کے موضوع کی طرف پیش قدمی کروں، کل کے موضوعات میں سے جو بات آخر میں زیر بحث آئی تھی، وقت کی کمی کی وجہ سے اس میں بعض پہلو تشنہ رہ گئے، چنانچہ بعض سوالات اس وقت بھی مجھ سے کیے گئے تھے، ابھی مجھے ایک صاحب نے ایک چٹ بھی دی ہے، تو میں چند چیزوں کی مزید وضاحت، کل کا وہ قرض پہلے ادا کر کے پھر آگے چلنا چاہتا ہوں۔ میں نے یہ کل عرض کیا تھا کہ کتب احادیث میں کتاب الفتن، کتاب الملاحم، ملاحم سے مراد جنگوں کا باب، جنگوں کے تذکرے پر مشتمل، جس میں خاص طور پر الملحمۃ العظمی، تاریخ انسانی کی عظیم ترین جنگ جس کی خبر دی گئی، پھر کتاب علامات قیامت، خروج دجال، عرب میں قیادت مہدی کا ظہور، پھر مشرق سے فوجوں کی آمد، آسمان سے حضرت مسیح کا نزول، اس کے نتیجے میں یہود کا استیصال، آخری خاتمہ، اور پھر اسلام کا غلبہ، عالمی سطح پر اسلام کے نظام خلافت علی منہاج النبوہ کا قیام۔ یہ موضوعات جو ہیں ان کے بارے میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ یہ وہ حالات ہیں کہ جو اب میرے اندازے میں تو زیادہ دور نہیں ہے، معاملہ بہت قریب پہنچ چکا ہے، قرائن اور شواہد سے ہی بات معلوم ہو سکتی ہے۔ جیسے کہ ایک بڑا پیارا شعر ہے کہ حق میری دسترس سے باہر ہے، حق کے آثار دیکھتا ہوں میں، ذات باری تعالیٰ کو کسی نے دیکھا نہیں ہے، اس کو اس کی آیات سے، اس کی نشانیوں سے پہچانا جاتا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ اسی طرح در حقیقت جو بھی کچھ پیش آنے والے حالات ہیں اور قیامت سے قبل کی جو علامات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت سے بیان کی ہیں، اس وقت دیکھنے والے یہ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے وہ بساط بچھ رہی ہے، جیسے کسی ڈرامے کے لیے سٹیج سیٹ کیا جاتا ہے، اس کے لیے سامان فراہم کیا جاتا ہے، وہ سٹیج سیٹ ہو رہی ہے اس آخری ڈراپ سین کے لیے کہ جو اس دنیا کے خاتمے سے قبل جو حالات پیش آنے والے۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اصلاً ایک جملہ میں نے عرض کیا تھا، اسے اب دہرا رہا ہوں، اصلاً یہ دو مسلمان امتوں کی سزاؤں کی آخری قسطیں ہیں کہ جو آنے والی ہیں، جو ملنے والی ہیں۔ آج میں ایک اصولی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تاریخ میں جو بڑے بڑے حادثات اور واقعات رونما ہوتے ہیں، ایک ان کا ظاہر ہوتا ہے، ایک ان کا باطن ہوتا ہے۔ ظاہری اسباب، ظاہری کون کون سی قوتیں، کون کون سے عوامل کار فرما ہیں، اور باطن میں اصل حقیقت کیا ہے، مشیت عزدی کس طور سے اپنا ظہور کر رہی ہے، یہ دو چیزیں بالکل علیحدہ علیحدہ ہیں۔ بسا اوقات ظاہری اعتبار سے جن چیزوں کی، جن واقعات و حوادث کی بہت اہمیت ہوتی ہے، باطنی اعتبار سے ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، اور جن کی کہ باطنی اعتبار سے اصل اہمیت ہوتی ہے وہ ظاہری اعتبار سے
بظاہر کسی اہمیت کے حامل نہیں ہوتے۔ اس کی سب سے بڑی مثال ذرا توجہ کیجئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی ہے، اندازہ کیجئے اس وقت کی دنیا نے کیا کچھ سمجھا ہوگا۔ دنیا کے ایک چھوٹے سے کونے میں، ایک جزیرہ نما عرب میں، لقودق صحرا میں ایک واقعہ ہوا ہے، وہاں ایک انقلاب تو برپا ہوا ہے، لیکن دنیا پر اس کا فوری طور پر اس کا کوئی اثر کہاں؟ مشرق سے مغرب تک کتنی دنیا آباد تھی، لیکن معنوی اعتبار سے، حقیقت کے اعتبار سے کتنا بڑا واقعہ تھا۔ نکلے تیری تلاش میں قافلہ ہائے رنگ و بو، اور آیا کائنات کا معنی یہ دیر یاب تو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اندازہ کیجئے حضور کی بعثت، انبیاء اور رسول کے سلسلے کا خاتمہ، اس کی تکمیل ہو رہی ہے، معنوی اعتبار سے کتنا عظیم واقعہ ہے، لیکن اس وقت کی دنیا کی اگر آپ بحیثیت مجموعی تاریخ کے اعتبار سے، کتنے لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا ہوگا کہ کیا ہو گیا، کتنا بڑا واقعہ جو ہے، اور کتنا بڑا انقلاب روئے ارضی کے اوپر اس کی بنیاد پڑ گئی۔ تو اسی طریقے سے اگرچہ اس وقت کے حالات و واقعات میں کچھ دوسری قوتیں زیادہ فاعل، زیادہ مؤثر نظر آتی ہیں، لیکن حقیقت میں یہ جو باطنی معاملہ اللہ تعالیٰ کا ہے، جو مشیت ایزدی ہے، جو اس کا قانون ہے، جو اس کی سنت ہے، در حقیقت یہ اس کا ظہور ہو رہا ہے۔ تو میں کل عرض کر چکا ہوں کہ مسلمان امتوں پر بھی عذاب آتا ہے، بلکہ یہ کہ عام طور پر کافروں سے زیادہ بڑھ کر عذاب آتا ہے۔ یہ ذرا اچھی طرح سمجھ لیجئے، کفار کا معاملہ اصلاً الا یہ کہ وہ کافر کے جن کی طرف براہ راست کوئی رسول آیا ہو اور اس نے اتمام حجت کر دیا ہو، ان کافروں کا معاملہ تو بہت مختلف ہے، انہیں پھر کوئی رعایت نہیں ملتی، جیسا کہ میں کل عرض کر چکا ہوں۔ قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، قوم شعیب، قوم لوط، جو بھی ان کا حشر ہوا ہے، وہ تو سب سے بڑا عذاب آتا ہے، عذاب استیصال۔ لیکن ان کے علاوہ کفار جن پر کوئی براہ راست کسی رسول نے اتمام حجت نہیں کیا ہے، ان پر دنیا میں کوئی عذاب نہیں آتا ہے، ان کا سارا معاملات آخرت کے اندر ہوگا۔ اس دنیا میں پھر جو پکڑ ہوتی ہے اور جو اللہ کی طرف سے سزا ملتی ہے، وہ رسولوں کی امتوں کو ملتی ہے اگر ان کا طرز عمل غلط ہو جائے، ان کے قول اور فعل میں تضاد ہو جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اہل ایمان کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ اللہ کے غضب کو بھڑکا دینے والی ہے یہ بات کہ تم کہو جو کرتے نہیں۔ اور اس کا تجزیہ کر لیجئے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک قوم مدعی ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، اس کی کتاب کو مانتے ہیں، شریعت کو مانتے ہیں، پھر اس پر عمل نہیں کرتی، یا عمل کرتی ہے تو جزوی طور پر کرتی ہے۔ کہنے کو تو یہ کہا جائے گا چلیے جزوی طور پر تو کر رہی ہے، یہ ان سے تو بہتر ہوئے جو سرے سے اس کو مانتے ہی نہیں۔ ہمارے سوچ کا معیار یہ ہے، ہمارے پیمانے یہ ہیں کہ ہم کم سے کم نام لیوا تو ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے قائل ہیں، جو بھی کچھ ہے، لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے، یہ ہم سمجھتے ہیں ہمارا کریڈٹ ہونا چاہیے کہ ہم بہرحال کچھ نہ کچھ نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں۔ لیکن قرآن مجید اس کے بالکل برعکس قانون بیان کرتا ہے کہ جب کوئی مسلمان قوم کل شریعت کی بجائے اس کے صرف کسی ایک جز پر عمل کرتی ہے تو شدید ترین عذاب کی مستحق وہ ہوتی ہے۔ یہ میں کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم ہماری کتاب کے ایک حصے کو مانتے اور ایک کو نہیں مانتے؟ وہی کتاب ہے، وہی قرآن ہے، اس کے کچھ احکام سر آنکھوں پر اور کچھ احکام کو تم پاؤں تلے رونگ رہے ہو۔ فما جزاء من یفعل ذلک منکم، تو جو کوئی بھی یہ روش اختیار کرے گا تم میں سے، اس کی سزا اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ذرا الفاظ نوٹ کیجئے، پریپیئر فار دی شوق، اس کے سوا کوئی سزا نہیں ہے، الا خزی فی الحیات الدنیا ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار کر دیے جائیں اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دیے جائیں۔ اشد ہر شخص جانتا ہے، افعل التفضیل ہے، اشد العذاب، شدید ترین عذاب کے مستحق وہ مسلمان ہیں جو دعوے دار ہوں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی کتاب پر ایمان کے اور عمل نہ کر رہے ہیں۔ اس کو اصل میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ قانون ہے اللہ کا، ابدی قانون ہے، اس میں کسی کے لیے رو رعایت نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہمارے سامنے سوال آ جاتا رہے، آج کیوں ذلیل کے کل تک نہ تھی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں؟ اور جو بات پہلے میں نے کہی ہے
اس کو بڑی عمدگی سے شاعر نے اس کی تعبیر کی ہے کہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ کیوں گرتی ہے؟ اللہ کی اجازت کے بغیر تو نہیں گرتی۔ یہ سزا جو آ رہی ہے وہ اللہ کے اذن کے بغیر تو نہیں آ رہی۔ تو کیوں آ رہی؟ اس لیے آ رہی ہے وہ مسلمان امت جو زمین پر اللہ کی نمائندگی کی حیثیت رکھتی ہے، اگر اسے مس ریپرزینٹ کرنا شروع کر دے، غلط نمائندگی کر رہی ہے اپنے طرز عمل سے، اپنے عمل سے، اپنے روش سے، اپنے رویے سے، تو بقیہ کافروں سے، منکروں سے بڑھ کر مجرم ہے اور قابل سزا ہے۔ اس لیے کہ یہ مس ریپرزنٹیشن ہے۔ بلکہ آج میں اس سے بڑھ کر ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں، ایک ایسی مسلمان امت جو مدعی ہو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی کتاب اور شریعت کو ماننے کی اور عمل برعکس کر رہی ہو، وہ حجاب بن جاتی ہے بین الخالق والمخلوق۔ اس لیے کہ دنیا تو ان کو دیکھتی ہے، ان کے حوالے سے دین کو سمجھتی ہے، تو گویا کہ دین سے ریپل کرنے والے، دین سے متنفر کرنے والے وہ مسلمان ہوتے ہیں جو اپنے طرز عمل میں دین کے برعکس روش اختیار کر رہے ہیں۔ اس قاعدے اور قانون کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ بہرحال سابقہ امت پر جو عذاب کے دو دور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک آ چکے تھے، ان کا میں تذکرہ کر چکا ہوں۔ آج میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ سمجھ لیں، سابقہ امت بنی اسرائیل نہ صرف بحیثیت امت مسلمہ عذاب کی مستحق ہو گئی، بلکہ وہ اس عذاب استیصال کی بھی مستحق ہو چکی تھی، جبکہ ان کی طرف رسول بھیجے گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسولاً الی بنی اسرائیل، اور ان کا انہوں نے انکار کیا، انہیں رد کیا، انہیں مرتد قرار دیا، واجب القتل قرار دیا۔ تو عذاب استیصال، جو کسی قوم کی طرف رسول بھیجا جائے اور پھر وہ اس رسول کی دعوت کا انکار کر دے، اور وہ معجزے دیے گئے ہیں جو کسی رسول کو نہیں دیے گئے۔ میرے ان الفاظ سے غلط فہمی نہ ہو جائے، سب سے بڑا معجزہ قرآن حکیم ہے، لیکن قرآن حکیم مانوی معجزہ ہے، وہ ان آنکھوں سے دیکھا جانے والا معجزہ نہیں ہے۔ جو ان آنکھوں سے حصی معجزات جنہیں ہم کہتے ہیں، وہ سب سے اونچے وہ ہیں جو حضرت مسیح علیہ السلام کو دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ کے خاص افعال ہیں، خلق الحیات، احیاء موتا، مردے کو کہہ رہے ہیں قم باذن اللہ، مردہ کھڑا ہو رہا، گارے کا پرندہ بنایا ہے، اس میں پھونک ماری ہے، فتکون طیرا باذن اللہ، وہ اڑتا ہوا پرندہ بن گیا ہے۔ اس سے آگے کون سا معجزہ ہوگا؟ مادر ذات جو ہے اندھے کو ہاتھ پھیرا ہے اور اس کی آنکھیں درست ہو گئی ہیں، کوڑھی آیا ہے، اس پر ہاتھ پھیرا ہے، اس کا کوڑ ختم ہو گیا ہے۔ اس سے بڑے معجزات، اسی معجزات، آنکھوں سے دیکھے جانے والے معجزات ہو ہی نہیں سکتے۔ پھر بھی اس قوم نے رد کیا تو عذاب استیصال کے مستحق ہو چکی ہے۔ لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو باقی رکھا ہے، یہ اس عام قانون کے خلاف ہے۔ عام قانون یہ ہے کہ اسی رسول کے سامنے اس کو ہلاک کر دیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے ان کی قوم جو ہے غرق ہوئی، یہاں تک کہ اپنا بیٹا غرق ہوا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے۔ دوسری بات یہ نوٹ کیجئے، وجہ میں بعد میں بیان کروں گا، انہیں پھر ایک مزید رعایت ان کے ساتھ کی گئی حضور کی بعثت کے وقت، جب کہا گیا کہ اب بھی موقع ہے، عسیٰ ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدنا وجعلنا جہنم للکافرین حصیرا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ اب بھی چاہو تو دامن رحمت رب میں آ جاؤ، دامن محمدی میں آ جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی دامان رحمت الہی ہے، اور قرآن کو مانو، یہی ہے سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرنے والا۔ تو ایک انہیں گویا کہ کل میں نے عرض کیا تھا کہ مرسی اپیل کا ایک موقع دیا گیا۔ باقی کیوں رکھا گیا، یہ ہے اصل میں بات سمجھنے کی۔ اصل میں دین کی یہ جو حکمتیں ہیں، اگر آپ ان کی گہرائی میں غور کریں تو پھر ایک بصیرت باطنی پیدا ہوتی ہے، اس سے یقین بڑھتا ہے، اعتماد بڑھتا ہے، کنوکشن کی شکل بنتی ہے۔ باقی کیوں رکھا گیا؟ اس لیے رکھا گیا کہ اس سے کہیں زیادہ افضل امت ہے یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب یہی امت وہی جرم کرے گی تو اس کی سزا ایک ملعون اور مغضوب قوم کے ہاتھوں ہو۔ اسے انگریزی میں کہتے ہیں ٹو ایڈ انسلٹ ٹو انجری، اور میں نے کئی مرتبہ اس کو بیان کیا ہے کہ یو پی کے مشرقی علاقے میں خاص ان کی روایت تھی یہ کہ کسی شخص کو اگر سزا دینی ہے، جوتے لگانے ہیں اس کے، لیکن سزا کے ساتھ توہین بھی اس کی مقصود ہے، تو کسی چمار کے ہاتھوں جوتے لگواتے تھے تاکہ اسے راجپوت کے سر پر راجپوت کا جوتا پڑے تو بڑی توہین تو ہے، لیکن یہ کہ چمار کا جوتا پڑے۔ تو مغضوب اور ملعون قوم کے ہاتھوں اس امت کے افضل حصے کی سزا وہ ہے در حقیقت کہ جس کا آغاز ہو چکا ہے۔ قیام اسرائیل سے اس کا آغاز ہوا،
48 میں پٹائی ہوئی، سن 67 میں پٹائی ہوئی. اور میں نے جیسا کہ کل آپ سے عرض کیا تھا کہ ایک یہودی ہی کی بات جو ہمارے ایک ساتھی ہیں کراچی کے، ان کے حوالے سے بتائی کہ اس یہودی نے یہ کہا کہ اب ہم 2-3 سال کے اندر اندر یہ مسجد اقصیٰ کو ختم کر کے اور اپنا ٹیمپل جو ہے تعمیر کریں گے. مجھے آج ہمارے ایک اور ساتھی ہیں جو PIA میں کام کرتے ہیں، انہوں نے بتایا کہ پچھلے دنوں اپنی فلائٹ پر وہ گئے ہوئے تھے بینکاک. وہاں ایک فلم دکھائی جا رہی تھی ٹیلی ویژن پر، سٹوریز آف دی بائبل، آتھینٹیکیٹڈ، اس کے ساتھ دلائل، اس کے ساتھ شواہد، ہسٹوریکل فیکٹس اینڈ فگرز، ان کے ساتھ ایک بڑی ڈاکومنٹڈ قسم کی انہوں نے وہ تیار کی ہے فلم. اور اس میں وہ اس بات کا پرچار کر رہے ہیں کہ یہود کی جو سب سے مقدس شے تھی، قرآن مجید سے تھوڑی سی بھی مناسبت رکھنے والے لوگ جانتے ہیں، وہ تابوت سکینہ، ایک صندوق جس میں ایک تو وہ تختیاں موجود ہیں، پتھر کی سلیں جن پر تورات لکھ کر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی تھی، الواح فی نسختہا، جس کے اندر کے وہ تورات لکھی ہوئی ہے. پھر اسی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی ہے، کچھ اور تبرکات بھی ہیں. اس کا ذکر سورہ بقرہ میں موجود ہے، تابوت السکینہ. اور حضرت طالوت کو جو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا تھا، اللہ کے نبی نے منتخب کیا تھا، اللہ کی زیر ہدایت، ان کے لیے ثبوت یہ دیا گیا تھا کہ ان کے دور حکومت میں وہ تابوت سکینہ جو تم سے چھن گیا ہے، گم گیا ہے، واپس مل جائے گا. واپس مل گیا. تحملہ الملائکہ، قرآن مجید کے الفاظ یہ ملائکہ کی تحویل میں تھا وہ تابوت سکینہ. اب وہ گم ہے. نبوکدنضر نے جب اس ٹیمپل آف سولومن کو منہدم کیا تھا اس وقت سے وہ گم ہے. اور یہ فلم کے اندر بتایا گیا ہے کہ مسجد اقصیٰ کے نیچے ایک سرنگ ہے، اس سرنگ کے اندر وہ تابوت سکینہ موجود ہے. اور یہودیوں نے 2 مرتبہ اٹیمپٹ کی ہے، سرنگیں کھود کھود کر مسجد اقصیٰ کے نیچے سے پہنچ کر، اور قریب پہنچنے والے تھے کہ مسلمانوں نے پھر کوئی آبسٹرکشن کھڑی کر دی ہے، دیوار حائل کر دی ہے جس کی وجہ سے نہیں پہنچ رہے. یہ ساری تمہید ہو رہی ہے اس بات کی کہ ہمارا حق ہے. کل میں آپ کو بتا چکا ہوں، کل ہی خبر آئی تھی کہ سپریم کورٹ جو ہے اسرائیل کی، اس نے ورڈکٹ دے دیا ہے کہ یروشلم از این انٹیگرل پارٹ آف اسرائیل، اس کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں ہوگی. تو یہ حالات ہیں جو تیزی سے جا رہے ہیں. تو بہرحال اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ ان واقعات کا در حقیقت یہ جو بھی احادیث میں آیا ہے، یہ پیشن گوئیاں، یہ خبریں، اب تو صورتحال بالکل سامنے نظر آ رہی ہے. مجھے تو ان حضرات کی محرومی پر واقعہ یہ کہ انتہائی تاسف ہوتا ہے کہ جو اب بھی ان احادیث سے استغنا کر رہے ہیں، اب بھی ان کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں. حقائق اس طرح سامنے آ چکے ہو، کفلق الصبح، یہ لفظ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو حضور نے فرمایا کہ رؤیائے صادقہ، آغاز میں جب حضور پر وحی شروع ہونے والی تھی تو پہلے جو اول ما بدأ بہ، جو وحی کا آغاز ہوا رؤیائے صادقہ کی شکل میں ہوا ہے کہ جو خواب آپ دیکھتے تھے اب چند دنوں بعد یا اگلے دن بعین ہی وہ واقعہ ظہور پذیر ہو جاتا تھا. کفلق الصبح، بالکل ایسے جیسے صبح جو ہے نمودار ہوتی ہے، صبح طلوع ہوتی ہے، فجر طلوع ہوتی ہے. اسی طریقے سے یہ تو حالات و واقعات اب اس طریقے سے اپنے آپ کو ایکسفولیٹ کر رہے ہیں، کھلتا جا رہا ہے معاملہ کہ اب یہ حالات زیادہ دور نہیں ہے. بہرحال آخری انجام جو ہونا ہے وہ سمجھ لیجئے کہ یہود کا استیصال، وہ سزا جو ڈیفرڈ تھی، مؤخر تھی. اور اسی لیے میں ان باتوں کو بھی اصل میں قرآن مجید اور حکمت قرآنی کی بنیاد پر مانتا ہوں. مجھے تو احادیث در حقیقت اس کی تائید کرتے ہوئے نظر آتی ہیں. مجھے تو اس پر اتنا انشراح صدر ہے، اس قدر کنوکشن ہے. نزول مسیح کی احادیث متواترہ ہیں. جو شخص ان کو قبول کرنے سے انکار کرتا ہے وہ پھر کسی حدیث کا ماننے والا نہیں. چاہے وہ مان لے کسی حدیث کو، لیکن اس کے پاس ماننے کا جواز نہیں ہے. اتنی متواتر احادیث صحیحین کی اگر ان کو رد کر رہا ہے تو پھر کسی اور حدیث کو کس بنیاد پر قبول کر رہا ہے؟ حدیث کا تو مسئلہ اصل میں ہے ہی سند کا، سند کی بنیاد پر وہ بات قبول کی جاتی ہے. تو جو چوٹی کی سندیں ہو سکتی ہیں وہ نزول مسیح کی ہیں. اور میرے نزدیک وہ فلسفہ قرآن میں اس طور سے فٹ ہے کہ اصل میں چونکہ وہ پورا معاملہ حضرت مسیح یہود کی طرف بھیجے گئے، یہود نے ان کو رد کیا، انہوں نے سولی پر چڑھانے کی کوشش کی، اللہ نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا. اب جب آخری مرحلہ آئے گا، وہی مسیح جو ان کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے علیہ الصلوۃ والسلام، بذات ہی شریف وہ خود تشریف لائیں گے اور انہی کے ہاتھوں یہود کا استیصال ہوگا. اور حالات حاضرہ کے اعتبار سے مجھے اس کی ایسے تائید ملتی ہے. مجھے تو تینوں طرف سے تائید مل رہی ہے. قرآن کا فلسفہ، قرآن کا فکر، قرآن کی حکمت، احادیث کی پیشن گوئیاں، احادیث کی صراحتیں، اور یہ کہ عقل اور منطق بتا رہی ہے. آپ کے خیال میں یہودیوں کا کون خاتمہ کر سکتا ہے؟ آج اسرائیل کے پاس کتنے ایٹم بم ہیں؟
پورے مسلم ورلڈ کے پاس ابھی ایک بھی نہیں ہے. کچھ شک ہو گیا ہے دنیا کو، شاید پاکستان کے پاس ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ اسلامک بم، ابھی امریکہ سے سینیٹرز آئے تھے اور کہہ کر گئے ہمیں بڑا خوف ہے اسلامک بم کا. کسی مسلمان ملک کے پاس جو ہے وہ ایٹم بم نہیں آنا چاہیے. اسرائیل کے پاس ڈھیر لگے ہوئے ایٹم بمز کے، کون مقابلہ کرے گا اس کا؟ اس کو ختم کرنے کے لیے تو وہی معجزے، آخری درجے کے معجزے جو حضرت مسیح علیہ السلام کے تھے، وہی ختم کر سکتے ہیں اس کو. اسی لیے یہاں تک الفاظ آتے ہیں. آج آپ جانتے ہیں لیزر بیم بہت بہت مہلک شے، لیکن حضرت مسیح کی نگاہوں کے بارے میں حدیث میں الفاظ ہیں کہ جہاں تک ان کی نگاہ جائے گی یہودی پگھلتے چلے جائیں گے. الفاظ موجود. اگر کوئی یہودی پتھر کے پیچھے چھپے گا وہ بھی پکارے گا اے روح اللہ، یہ میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہوا. یہ اللہ کا عذاب ہے جو آنا ہے. جیسے سابقہ امتیں جن کی طرف رسول بھیجے گئے انہیں آخر نصیحت منسیہ کیا کہ نہیں کیا. اسی طریقے سے میں تو عقل و منطق، روایت حدیث اور حکمت قرآنی تینوں کے اعتبار سے ان واقعات کے بارے میں پورا یقین اور اذعان رکھتا ہوں. بحمد اللہ و بفضلہ، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے. میں اسی کا شکر ادا کرتے ہوئے یہ بات عرض کر رہا ہوں. بہرحال یہ گریٹر اسرائیل ایک دفعہ تو قائم ہو جائے گا، احادیث میں خبر ہے. ہم نے ایک مضمون شائع کیا تھا 8 قسطوں میں، ندائے خلافت سے پہلے یہ ندا ابھی کہلاتا تھا، اس زمانے کی بات ہے. 8 قسطوں میں آیا تھا. بہرحال کوشش ہم کریں گے اسے کتابی شکل میں بھی لے آئیں. عید الفطر جو اس سال آئی تھی اس موقع پر تو ہم نے اس کے کچھ یکجا نسخے شائع کیے تھے، بہت سے لوگوں کو مل بھی گئے تھے. ان میں یہ تمام واقعات موجود ہیں. گریٹر اسرائیل بنے گا، لیکن پھر وہی ان کا گریٹر گریو یارڈ بنے گا. اب اس کو بھی دیکھیے کس طرح عقل و منطق اس کا ساتھ دے رہی ہے. ڈایاسپورا جو ہے ان کا شروع ہوا سن 70 عیسوی سے. ڈایاسپورا انتشار کا دور ہے، یہ پوری دنیا میں پھیل گئے. جس کے جہاں سینگ سمائے چلا گیا، ایشیا میں، تمام یورپ میں، ہر جگہ جہاں بھی کہیں پناہ مل گئی، جہاں کے لوگ دھوکہ کھا گئے وہاں جا کے انہوں نے اپنے اڈے بنا لیے، جم گئے. اب پوری قوم کو ہلاک کرنے کے لیے یا تو وہ عذاب آئے جو پوری دنیا پر آئے، یا یہ کہ ان سب کو کہیں پر گھسیٹ کر ایک جگہ جمع کیا جائے. 2 ہی راستے ہو سکتے ہیں نا. جیسے آپ کو معلوم ہے اگر کینسر کسی انسان کے جسم میں پھیل گیا ہے، تمام اعضاء جو ہے متاثر ہو گئے، تو اب کیسے اس کو آپریٹ کریں گے آپ؟ تن ہما داغ داغ شد پمبا کجا کجا نہ، ہم کون کون سے عضو پر آپریشن کریں گے؟ اسی طریقے سے سمجھیے کہ جب یہودی پوری دنیا میں منتشر ہو گئے تو اب یا تو عذاب استیصال آئے پوری دنیا پر، تب ختم ہوں گے، اور یا یہ ہے کہ ان کو کھینچ کر ایک مرکز پر لے آیا جائے. یہ ہے کام جو اسرائیل کے ذریعے سے اب بظاہر ان کی فتح ہو رہی ہے، بظاہر وہ جیت رہے ہیں، ان کے ہاتھوں عرب پٹ رہے ہیں، توہین ہو رہی ہے، تذلیل ہو رہی ہے مسلمانوں کی. لیکن جو مشیت ایزدی ہے وہ کیا کر رہی ہے کہ اس تمام کوڑے کو جھاڑو دے کر ایک جگہ جمع کر رہی ہے تاکہ دیاسلائی دکھائی جا سکے. اور یہ قرآن مجید میں موجود ہے. پہلے رکوع میں وہ 4 انوار کا ذکر ہے، اور آخری رکوع میں فرمایا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا. جب وہ آخرت والے وعدے کا وقت آئے گا تو ہم تمہیں سب کو لپیٹ کر لے آئیں گے. کہاں کہاں سے، روس سے نکلے چلے آ رہے ہیں، وہاں سے آ گئے ہیں، سوڈان سے آ گئے ہیں، افریقن کنٹری سے آ گئے، انڈیا سے چلے گئے ہیں. یہ تمام یہودی، اور ظاہر بات ہے کہ پوری دنیا کے یہودی موجودہ اسرائیل میں تو نہیں سما سکتے، تو اتنی چھوٹی سی جگہ ہے. گریٹر اسرائیل بنے نا اگر، تو پوری دنیا کا یہودی کیسے آ جائے گا؟ یہ اب دیکھیے، ایک طرف مشیت ایزدی، ایک طرف مسلمانوں کو ان کے ہاتھوں سزا دلا رہی ہے، دوسری طرف ان کی آخری تباہی کا بندوبست کر رہی ہے کہ پوری دنیا سے یہودیوں کو سمیٹ کر جیسے جھاڑو دے کر کوڑا جمع کیا جاتا ہے ایک جگہ پر جمع کر لیا جائے تاکہ وہ گریٹر اسرائیل ان کا گریٹر گریو یارڈ بن جائے. آخری ان کا قبرستان جو ہے وہ بننا ہے انشاءاللہ العزیز، اور اس میں ہرگز کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں. چند باتیں اور کہنا چاہتا ہوں. احادیث سے جو استغنا آج کل ہو گیا ہے مسلمانوں کو، خصوصاً جدید تعلیم یافتہ لوگوں کو، چونکہ میں دیکھ رہا ہوں بہت سے نوجوان ہیں، اللہ کا شکر ہے، اور بہت سے چہرے مجھے بالکل نئے نظر آ رہے ہیں جن کو ان سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا، تو اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں. یہ اصل میں فتنہ جو ہے، انکار حدیث کا فتنہ اور یہ قادیانیت کا فتنہ، ان دونوں نے واقعہ یہ ہے کہ تعلیم یافتہ لوگوں کی حدیث سے جو رغبت اور جو شغف ہونا چاہیے تھا اس کو بہت کم کر دیا ہے. اور یہ وہ اعتزال جدید ہے، نیشنلزم. اس کے حوالے سے ایک خاص بات، جب یہ میرے مضامین نوائے وقت میں چھپ رہے تھے تو امریکہ سے ایک خط آیا بہت لمبا چوڑا.
کہ کیا آپ پیشن گوئیاں کی باتیں کر رہے ہیں، پیشن گوئیاں بیان کر رہے ہیں؟ اس کا تو مطلب یہ ہے کہ بس مسلمان ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ رہے ہیں، بس پیشن گوئیوں کے ظہور کا انتظار کریں۔ بعد میں جب ان سے خط و کتابت ہوئی تو کھلی یہ بات کہ وہ کچھ قادیانی ہی تھے اپنے، پہلے انہوں نے چھپایا، بعد میں ظاہر ہو گیا، لیکن میں نے انہیں جواب دیا تھا، وہ بھی میری کتاب میں چھپ گیا ہے۔ میں نے یہ عرض کیا کہ پیشن گوئیاں صرف حدیث میں تو نہیں ہے، پیشن گوئیاں تو قرآن میں بھی تھیں۔ پوری سورہ روم جو ہے قرآن مجید میں، اس کی ابتدائی آیات الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ ینصر من یشاء وهو العزیز الرحیم۔ یہ پیشن گوئی نہیں تھی کیا کہ اگرچہ اس وقت رومی قریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے ہیں، لیکن چند سالوں کے اندر اندر وہ دوبارہ غالب آ جائیں گے؟ پیشن گوئی تھی، 9 سال کے بعد پوری ہوئی ہے۔ اللہ کی مدد سے آئیں گے اور اس دن اہل ایمان بھی خوشیاں منا رہے ہوں گے۔ اس قدر عظیم یہ پیشن گوئی تھی۔ ٹھیک 9 سال کے بعد ایک طرف ہرقل نے دوبارہ فتح کیا ہے یروشلم اور ایرانیوں کو شکست فاش دی ہے، دوسری طرف بدر میں مسلمانوں کو فتح عظیم اور یوم فرقان اللہ نے عطا فرمایا ہے، اور یہ 9 سال بعد وہ پیشن گوئی حرف بحرف پوری ہو گئی۔ لیکن کیا اس کا مطلب یہ تھا کہ مسلمان ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ جائے؟ محنت تو حضور نے کی، صحابہ نے کی، جاں فشانی کی، جد و جہد کی، صحابہ نے مارے کھائی مکے کے اندر، پھر ہجرت کی ہے، گھر بار چھوڑ کر، اہل و عیال کو بھیڑیوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر وہ مدینے آئے ہیں۔ پھر 313 میدان میں لا کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جگر کے ٹکڑے، اپنی 15 برس کی کمائی لا کے میدان میں ڈالی ہے۔ تو محنت سے ہوا جو کچھ ہوا، اب بھی جو کچھ ہوگا ہوگا محنت سے، کوشش سے، جد و جہد سے۔ لیکن صرف یہ کہ جیسے قرآن نے ایک پیشن گوئی کی تھی، ایسے ہی پیشن گوئیاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ لیکن پیشن گوئیوں کا یہ مطلب کبھی بھی نہیں ہوتا۔ بہرحال اس سے زیادہ وقت میں اس میں نہیں لگانا چاہتا، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ان مضامین سے چونکہ کچھ آج کا نوجوان پڑھا لکھا جو ہے اسے کچھ بودھ ہے ذہناً، تو میری کتاب کا مطالعہ اس سلسلے میں مفید رہے گا۔ اسے عام کیجئے، ایسے نوجوانوں تک پہنچائیے۔ اس میں سارا حکمت قرآنی، پھر جو حالات ہیں اور جو منطق کا تقاضا ہے، اور پھر حکمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چیزیں ایک نقطے پر مرکوز نظر آ رہی ہیں۔ بہرحال یہ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ کل کا قرض تھا جو مجھے ادا کرنا تھا، اب ہم آج کے بات کی طرف چل رہے ہیں، اور آج کے موضوع کے ضمن میں یہ بات جان لیجئے، میں زیادہ توجہ صرف کرنا چاہتا ہوں جسے کہا جا سکتا ہے فلسفیانہ بحث ہے کہ اصل میں خلافت کہتے کسے۔ اس کی ایک خاص وجہ ہے۔ ویسے تو یہ کہ مشیت ایزدی کا ایک ظہور ہو رہا ہے، آج 20 ادارے پاکستان میں ایسے جو خلافت کا نام لے رہے ہیں۔ چند سال پہلے خلافت کا نام ہی کہیں نہیں تھا، لیکن یہ کیا معلوم ہو رہا ہے، بہت سے ادارے ہیں، بہت سی شخصیتیں ہیں، افراد ہیں، لیکن خلافت 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 کی بات جو ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ بھی یوں سمجھیے کہ جس کو کہتے ہیں کہ زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو، تو اس حوالے سے یہ بھی در حقیقت ایک مشیت ایزدی ہی کا مظہر ہے۔ لیکن یہ کہ ابھی تک خلافت حقیقت میں ہے کیا، اس کی اصل کیا ہے، بنیاد کیا ہے، ایسنشلی، فلسافیکلی، بیسیکلی خلافت ہے کیا، اور پھر یہ کہ اس دور میں وہ ہوگی تو کیسی ہوگی۔ ظاہر بات ہے کہ 1300 برس بیت چکے، کل میں نے حساب لگا کے بتایا تھا 1331 برس گزر چکے ہیں خلافت راشدہ کو ختم ہوئے۔ وقت کے دریا میں بہت سا پانی بہ گیا ہے، بہت سے حالات بدل گئے ہیں، بعین ہی وہ حالات تو دنیا میں نہیں ہے، اور ہمارے دین میں اجتہاد کا باقاعدہ ایک ادارہ، ایک انسٹیٹیوشن رکھا گیا ہے so that you can move with the movement of time۔ اسی اعتبار سے میں جو آج کل کہا کرتا ہوں کہ ہمیں ڈٹ کر کہنا چاہیے we are fundamentalists، اس میں کوئی اپولوجیٹک انداز نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ فنڈامنٹلز کو ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ فنڈامنٹلز کے لفظی معنی تو یہی بنیں گے، وہ بنیاد پرست کہتے ہیں، ہم کہتے نہیں، ہم بنیادوں کے پابند ہیں، پرستش تو ہم اللہ کے سوا کسی کی نہیں کرتے، نہ جڑ کی، نہ بنیاد کی، نہ چوٹی کی، پرستار تو اللہ کے ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال ہمیں فنڈامنٹلز کو ہم انٹیکٹ رکھنا چاہتے ہیں۔ بٹ کیپنگ دی فنڈامنٹل انٹیکٹ یو ہیو ٹو موو۔ زمانہ نہیں رکتا، زمانے کی حرکت ہے، زمانے میں ارتقاء ہے، اس میں تغیر ہے، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، جو تھا نہیں ہے، جو ہے نہ ہوگا، یہی ہے ایک حرف محرمانہ، تو یہاں تو چینج ہے۔ اس اعتبار سے اب اس دور میں خلافت کی کیا شکل ہوگی؟
میں اس فنڈامنٹلزم کے لیے مثال قرآنی سے لیا کرتا ہوں. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء. تم نے دیکھا نہیں اللہ نے کلمہ طیبہ کی مثال کیسے بیان کی ہے؟ ایک ایسے مبارک درخت سے جس کی جڑ زمین میں گڑی ہوئی ہے، شاخیں آسمان سے باتیں کر رہی. یہ ہے اسلام میں. اسلام کی جڑیں، اسلام کی بنیادیں وہ جڑ کے مانند ہیں درخت کی. لیکن درخت صرف جڑ کا نام تو نہیں ہے. درخت میں تنا بھی ہے، تنے کے اوپر شاخیں بھی ہیں، برگو بار تو وہاں آتے ہیں. پھل وہاں لگے گا آم کا، جڑ میں نہیں لگتا. یا پھول لگے گا کسی پودے کا گلاب کا تو وہ بھی اوپر لگے گا، جڑ میں نہیں لگتا. اس حوالے سے اصلھا ثابت، لیکن جڑ کٹ گئی تو ظاہر بات ہے اب وہ پودا نہیں، درخت نہیں. اب وہ سوختنی لکڑی ہے، جلا لو اس کو. یا شیشم کا درخت تھا تو اس کا آپ فرنیچر بنا لیجئے. درخت نہیں رہا جب کہ وہ جڑ سے علیحدہ ہو گیا. درخت وہ اسی وقت تک ہے جب تک کہ وہ جڑ پر کھڑا ہو، علی اصولھا، اپنی جڑوں کے اوپر قائم. کیا ہو رہا ہے؟ تو اس حوالے سے ہمیں ان اصولوں کو، فنڈامنٹلز جو ہیں خلافت کے، پہلے ان کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، تاکہ اس میں تو کوئی کمپرومائز ہمیں کرنا نہیں، اسے تو جو کا تو برقرار رکھنا ہے. پھر ہمیں حالات کو دیکھنا ہے اور حالات کے تقاضے سے اس کے اندر ہمیں کہاں کہاں اجتہاد کی ضرورت پیش آئے گی اس کو سمجھنا ہے. اور اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ پہلے اصول جو ہے اس کو صحیح طور پر ذہن نشین کرنا ضروری ہے. اب اس تمہید کے بعد میں عرض کر رہا ہوں، ایک لفظ میں خلافت ہے کیا؟ خلافت حاکمیت کی ضد ہے. حاکمیت، ساورنٹی. اسلام کے نزدیک، قرآن کے نزدیک حاکمیت صرف اللہ کی. سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتان آزری. جو کوئی حاکمیت کا مدعی ہوگا وہ خود خدائی کا دعوے دار ہے. فرعون کا جرم یہی تو تھا، الیس لی ملک مصر، یہ مصر کی ملک، مصر کی حکومت یہ میری ہے. وہذہ الانہار تجری من تحتی، اور یہ دریا جو ہے اور یہ جو اریگیشن سسٹم ہے یہ سب میرے کنٹرول میں ہے. جس کو چاہوں گا پانی دوں گا، جس کو چاہوں گا نہیں دوں گا. یہ خدائی کا دعویٰ ہے. انا ربکم الاعلی، میں ہوں تمہارا پروردگار. پانی ہی سے ہے سارا معاملہ اور پانی میرے کنٹرول میں ہے، لہذا انا ربکم الاعلی. اس کا دعویٰ یہ نہیں تھا کہ میں اس کائنات کا پیدا کرنے والا ہوں. ظاہر بات ہے کہ اتنا احمق تو نہ وہ خود تھا نہ کوئی اس کے دعوے کو قبول کرنے والا تھا. حاکمیت کا دعویٰ ہی خدائی کا دعویٰ ہے. تو توحید کی اس کرونری کو، اس بنیاد کو اچھی طرح سمجھ لیجئے. اس کے لیے میں نے آج منتخب کی ہیں 4 مقامات سے آیات، اور اس میں دیکھیے ایک بڑا حسن ہے قرآن مجید میں. ایک سیمیٹری کے ساتھ قرآن مجید کے بالکل مرکز میں ان چیزوں کو جمع کیا گیا. بالکل مرکز میں 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف ہے، بالکل ساتھ ساتھ. سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ. ملک میں، حکومت میں، حاکمیت میں اللہ کا کوئی شریک نہیں. سورہ بنی اسرائیل کے بعد سورہ کہف ہے، اس میں فرمایا لا یشرک فی حکمہ احدا. اللہ تعالیٰ اپنے حکم کے اختیار میں کسی کو شریک کرنے کے لیے تیار نہیں. حکم، حکومت، حاکمیت، ان کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، ایک ہی حرف ہے، ایک ہی لفظ. لا یشرک فی حکمہ احدا، وہ اپنے حکم کے اختیار میں کسی کو شریک کرنے کے لیے تیار نہیں. اب دیکھیے سورہ بنی اسرائیل سے ذرا 2 پارے پیچھے آئیے، 14واں پارا اور چھوڑ دیجئے، اور 13واں پارا. تو 12ویں پارے میں آیت آپ کو میری، ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ ذالک الدین القیم. نہیں ہے حکم اور حکومت اور حاکمیت مگر صرف اللہ کی. یہی بات ہے جس کی اقبال نے تعبیر کی ہے سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتان آزری. جیسے 2 پارے ادھر آ گئے تھے، 2 پارے آگے چلیے، 16واں 17واں چھوڑیے تو 18ویں پارے میں اللہ کی حاکمیت کا جو منطقی نتیجہ نکلتا ہے، یعنی انسانوں کی خلافت، اس کا ذکر ہو گیا. وہی آیت مبارکہ جس پر کل گفتگو ہو چکی ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. خلافت عطا کریں گے، حاکمیت اللہ کی، خلافت انسانوں کی.
انسان اگر حاکمیت کا مدعی ہو گیا تو خود خدائی کا مدعی ہے۔ اور یہاں ایک بات اور نوٹ کر لیجئے، چاہے وہ حاکمیت شخصی ہو چاہے اجتماعی ہو۔ آج کی جو نیلم پری ہے، جس کو اقبال نے کہا ہے دیو استبداد جمہوری قبا میں پائے کو تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری، یہ جمہوریت کا اصول کیا ہے؟ پاپولر ساورنٹی۔ پاپولر ساورنٹی بھی اتنا ہی بڑا کفر اور شرک ہے جتنا کہ انفرادی ساورنٹی جو ہے کسی انسان کی، فرعونیت اور نمرودیت، اور ادھر عوامی حاکمیت، ان دونوں میں نوعیت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں۔ اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں سجھائی ہوئی ہیں، بار بار سامنے آئی بھی ہیں، پھر دوہرا رہا ہوں۔ مثال ایسی ہے جیسے فرعون یا نمرود ایک شخص حاکمیت کا مدعی تھا، گویا کہ اس کے سر پر ٹنوں نجاست کا کوئی ٹوکرا رکھا ہوا تھا۔ اب وہ عوامی حاکمیت ہو گئی، وہی نجاست تولا تولا ماشا ماشا ہر انسان کو دو تقسیم کر دی گئی، تو نجاست رہے گی، چاہے وہ ٹنوں کے حساب سے کسی ایک شخص کے سر پر رکھی ہو، اور چاہے وہ تولا تولا اور ماشا ماشا تمام انسانوں کو بانٹ دی جائے۔ انسانی حاکمیت کفر ہے، انسانی حاکمیت شرک ہے۔ توحید کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ کی حاکمیت۔ جب حاکمیت اللہ کے لیے ہو گئی تو انسانوں کے لیے کیا رہ گیا؟ خلافت۔ یہ ہے اصلاً بنیادی طور پر اصولی اعتبار سے اللہ کی حاکمیت کا منطقی نتیجہ انسانی خلافت۔ اچھا، اس کی ایک بڑی سادہ سی مثال، کم سے کم میری عمر کے لوگ تو اچھی طرح شعوری طور پر جانتے ہیں، باقی یہ کہ اور پڑھے لکھے لوگوں کو، نوجوانوں کو بھی معلوم ہے۔ 1947 سے پہلے ہمارے حکمران کون تھے؟ انگریز۔ ساورنٹی کس کی تھی؟ ملکہ برطانیہ یا شاہ برطانیہ؟ دلی میں کون تھا؟ وائس رائے۔ کیا تعلق تھا؟ جو حکم اصل حاکم کا آ جائے، وائس رائے کا کام ہے اس کی تکمیل، تعمیل، تنفیذ، اس میں چون و چرا نہیں کر سکتا۔ ساورنٹی تو اس کی ہے ہی نہیں۔ ساورنٹی تو ہے ملکہ برطانیہ کی یا شاہ برطانیہ کی۔ ہز میجسٹیز گورنمنٹ اور ہر میجسٹیز گورنمنٹ جو اس کی آئے گی انسٹرکشنز، انہیں تو کیری آؤٹ کرنا ہے، تنفیذ کرنی ہے بلا چون و چرا۔ جہاں کوئی وہاں سے حکم نہیں آیا، وہاں اپنی ثواب دید سے، اپنی حکمت سے، حالات کے تقاضے کو سمجھ کر اپنے ججمنٹ سے وہ فیصلہ کر سکتا ہے، اقدام کر سکتا ہے۔ ٹھیک یہ وائس جیرنسی کا تصور ہے۔ وہ صرف یہ کہ وہ ملکہ برطانیہ یا شاہ برطانیہ تھا، یہاں شہنشاہ ارض و سما ہے، اور انسان کی حیثیت جو ہے وائس جیرنٹ کی ہے، وہ اللہ کا خلیفہ ہے۔ اب آئیے دوسرا نقطہ، یہ ایک ایک کر کے اچھی طرح ذہن نشین کیجئے۔ اللہ نے یہ خلافت پوری نوع انسانی کو دی ہے، اس لیے کہ نوع انسانی کے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام، انہیں خلیفہ بنایا گیا۔ اسی لیے میں نے آج آیت و تلاوت کی تھی سورہ بقرہ کی، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ آدم کو خلافت دی گئی، اس کا مطلب ہے آدمیت کو خلافت دے دی گئی، پوری نوع انسانی کو خلافت دے دی گئی۔ بات واضح ہے؟ اس کے بعد ایک بہت بڑا لیکن ہے، بگ بٹ۔ نسل آدم میں سے جو خود خدائی کا مدعی بن جائے، حاکمیت کا مدعی بن جائے، اسے کیا کہیں گے؟ وہ تو باغی ہے۔ باغی کی سزا تو یہ ہے کہ کیفر کردار تک پہنچایا جائے، پھانسی دی جائے، لیکن کم سے کم سزا یہ ہے کہ حق خلافت اس کا سلب ہو گیا، خلافت اب اس کے لیے نہیں ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اگرچہ اللہ نے پوٹینشلی بنیادی طور پر خلافت پوری نوع انسانی کو دی ہے، لیکن اب انسانوں میں سے صرف وہی اس کے حقدار ہیں جو اللہ کو حاکم مان کر اس کے سامنے سر اطاعت خم کر دیں۔ اسی کا نام مسلم ہے۔ مسلم کے معنی کیا ہے؟ دی ون ہو سرنڈرز۔ مسلم کے معنی یہی ہے، گردن نہادن۔ اسلام کے معنی، اسلام ٹو سرنڈر، ٹو سبمٹ، جو اللہ کو حاکم مان کر اس کے سامنے سر تسلیم خرد کر دے، وہ ہے مسلمان۔ لہذا خلافت اب حق صرف مسلمانوں کا ہے، اصولاً پوری نوع انسانی کو دی۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے، اس کو اگر آپ ذہن نشین کر لیں گے تو آج کے دور کی خلافت کے ضمن میں جو سب سے زیادہ کڑوی گولی ہے
وہ در حقیقت اس سے حل ہوگی، سب سے زیادہ عقدہ لا ینحل اس اصول سے حل ہوگا آگے چل کر کہ خلافت اگرچہ اللہ نے دی تو پوری نوع انسانی کو تھی، لیکن جو انسان حاکمیت کے دعوے دار ہو گئے وہ خیر مستوجب سزا تو یہ ہے کہ ان کی گردنیں ماری جائیں۔ اسی لیے مسلمانوں کو حکم دیا گیا تھا قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ، یہ تو باغی ہیں، ان سے قتال کرو اور جنگ جاری رکھو یہاں تک کہ فساد اور بغاوت بالکل ختم ہو جائے، فتنہ بالکل فروغ ہو جائے اور دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے۔ لیکن یہ کہ جب تک مسلمان اس پوزیشن میں نہیں ہے تب بھی اصولی طور پر کم سے کم خلافت کا حق ان کا سلب ہو گیا، اور خلافت اب صرف مسلمانوں کا حق ہے۔ اب تیسری بات نوٹ کیجئے، جب تک نبوت کا سلسلہ جاری تھا خلافت شخصی تھی۔ کیوں؟ ہر انسان کے پاس تو اللہ کا حکم نہیں آ رہا، اصل حاکم آسمان پر ہے یا بہرحال وہ ویسے تو ہر جگہ ہے، ہر آن ہے، ہمارے ساتھ ہے، ہوا معکم اینما کنتم، لیکن بہرحال یہ بھی کہتے استویٰ علی العرش، اس کا تخت حکومت جو ہے عرش وہ ہماری دسترس سے باہر ہے، ہر انسان کا اس سے رابطہ نہیں ہے۔ نبی کا راستہ ہوتا تھا، ایک وائرلیس کمیونیکیشن ہے جس کا نام وحی تھا کہہ رہا ہوں، اب نہیں ہے، حضور کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم ختم ہو گیا، وہ کھڑکی بند ہو گئی ہمیشہ کے لیے۔ لیکن جب تک یہ سلسلہ جاری تھا اصل وائسریگنٹ آن ارتھ نبی ہوتا تھا، اس لیے کہ اصل حاکم کے احکام اس کے پاس آ رہے ہیں، اس کا کام ہے تنفیذ کرے۔ یہ عوامی نہیں تھی خلافت، تعمیل کے اعتبار سے، امپلیمنٹیشن کے اعتبار سے یہ شخصی خلافت تھی۔ کیا وجہ ہے کہ حضرت داؤد سے خطاب کرتے ہوئے واحد کا صیغہ آیا؟ یہ نہیں کہا اے بنی اسرائیل ہم نے تمہیں خلافت دی ہے، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، خطاب ایک فرد معین سے، جعلناک کا ضمیر واحد ہے۔ قرآن مجید میں ایسی مثالیں ہیں کہ حضور سے خطاب کر کے بھی پھر ضمیر جمع کے لے آئے، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن بعدتہن، خطاب واحد نبی سے، لیکن اس کے بعد اذا طلقتم النساء جمع کا صیغہ آ گیا۔ لیکن یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ خطاب بھی حضرت داؤد سے، ضمیر بھی واحد، اور خلیفتن ایک خلیفہ وہ بھی واحد۔ گویا کہ جب تک نبوت جاری تھی شخصی طور پر نبی ہی خلیفہ تھا، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض۔ اور اسی لیے میں نے مزید حدیث ایک پڑھی تھی حضور کی، بڑی ہی یہ ہمارے لیے اس موضوع پر بہت ہی روشنی ڈالنے والی حدیث ہے۔ کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کے ہاتھ میں تھی۔ کلما ہلک نبی خلفہ نبی، جیسے ہی کسی نبی کا انتقال ہوتا تھا ایک اور نبی ہی اس کا جانشین ہوتا تھا۔ حضرت داؤد کے انتقال کے بعد نبوت بھی سلیمان کو مل گئی، خلافت بھی سلیمان کو مل گئی، ان کے بیٹے ہیں۔ اور جیسا کہ میں کل عرض کر چکا ہوں 1400 برس تک تار ٹوٹا ہی نہیں۔ حضور کے الفاظ ہیں کلما، حسر کا انداز ہے، کلما ہلک نبی خلفہ نبی، جب بھی کسی نبی کا انتقال ہوتا تھا ایک نبی ہی اس کی جگہ لیتا تھا۔ تو گویا کہ جب تک کہ نبوت کا سلسلہ جاری تھا خلافت شخصی تھی نبی کی، نبی ذاتی حیثیت میں خلیفہ تھا۔ لیکن جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی، میں نے کل ایک بات عرض کی تھی کہ میں یہ بعد میں بیان کروں گا، وہ مجھے یاد آ گئی، اللہ کا شکر ہے۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ حضور کے زمانے میں بھی اصل میں خلافت تھی کہ جو قائم تھی، ہم کہتے نہیں اسے خلافت، جیسے داؤد شخصاً خلیفہ تھے، جب تک محمد الرسول اللہ موجود تھے صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی خلیفہ تھے، حاکم آپ ہی تھے نا، سربراہ کون تھے اس ریاست کے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے داؤد خلیفہ تھے محمد خلیفہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن جب آپ کا انتقال ہو گیا اور آپ کے ساتھ وحی نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب ایک بڑا انقلاب آ گیا ہے خلافت کے نظام میں۔ اب خلافت شخصی نہیں رہی، اجتماعی ہو گئی ہے۔ یہی وجہ ہے، اس آیت پر غور کیجئے، ابھی تو ہم کل والی آیت ہی پر غور کر رہے ہیں،
وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم، یہ جمع کی ضمیر آ گئی، اللہ کا وعدہ ہے مسلمانوں تم میں سے جو لوگ ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کر دیں گے انہیں خلافت عطا کریں گے زمین میں۔ یہ خلافت اب ختم نبوت کے بعد شخصی اور انفرادی کی بجائے اجتماعی بن چکی ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ذرا حاکمیت کا بھی جائزہ لے لیجئے۔ یہ معاملہ ہے سوشل ایوولوشن، جس کا کل میں نے تذکرہ کیا تھا کہ جو ایوولوشن کی مختلف سٹیجز ہیں ان میں ایک سوشل ایوولوشن بھی ہے۔ اس کی 3 سٹیجز ذہن میں رکھیے تاکہ ہر بات کو اچھی طرح آپ سمجھ لیں۔ ایک زمانہ تھا کہ انسان صرف قبائلی اجتماعیت سے واقف تھا، قبیلہ ہے، بس ٹرائبل سسٹم ہے، قبیلے کا ایک سردار ہے۔ قبیلے کا سردار اگر اس کا مدعی ہو کہ میرے اختیارات مطلق ہیں، جو چاہوں حکم دوں، تو وہ حاکمیت کا دعوے دار ہوا، کافر ہوا، مشرک ہوا، خدائی کا دعوے دار ہوا۔ اور اگر قبیلے کا سردار یہ کہے میں خود اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا حکم نافذ کروں گا، وہی خلیفہ ہو گیا۔ ٹرائبل چیف اکارڈنگ ٹو دی لیول آف سوشل ایوولوشن، عمرانی ارتقاء کے اعتبار سے اسے کہیں گے یہ سردار ہے قبیلے کا، حقیقت کے اعتبار سے وہ خلیفہ ہے۔ بین ہی یہی پوزیشن تھی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ کوئی حکومت نہیں تھی، ابھی کوئی بادشاہت نہیں تھی حضرت ابراہیم کے پاس، ایک گھرانے کے سردار ہے، پیٹریارک ہیں ایک، لیکن آپ خود اللہ کے نبی، اللہ کے خلیفہ، اللہ کے حکم کو نافذ کرنے والے۔ اگلی سٹیج آئی جب بڑی بڑی مملکتیں قائم ہو گئیں، سلطنتیں عظیم۔ ان سلطنتوں کے زمانے میں اب ملوکیت کا دور آ گیا۔ ملوک بھی اب 2 قسم کے ہیں، ایک وہ فرعون ہے جو دعوے دار ہے کہ میرا اختیار مطلق ہے، جو چاہوں کروں، وہ خدائی کا دعوے دار ہے، وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے۔ ایک داؤد ہے، وہ ملک وہ ہے بھی، وہ بھی بادشاہ، وَجَعَلْنَاكُمْ مُلُوكًا، قرآن مجید میں یہ لفظ آیا ہے۔ سوشل ایوولوشن کی جو سٹیج اس وقت تھی، اس وقت کے اعتبار سے وہ بادشاہ ہیں، لیکن بادشاہ نہیں، مانن خلیفہ ہیں کہ اللہ کا جو حکم آ رہا ہے اسی کو خود بھی مان رہے ہیں، اسی کی تنفیذ کر رہے ہیں۔ سوشل ایوولوشن کی لاسٹ سٹیج یہ ہوئی ہے کہ عوامی حاکمیت کا دور آ گیا، انسانوں میں اپنے حقوق کا شعور پیدا ہوا۔ ایک انسان کیسے حکومت کر سکتا ہے؟ اس کے بھی 2 ہاتھ 2 پاؤں ہیں، پوری انسانیت کا ایک حق ہے، کیسے وہ حاکم بن گیا؟ یہ شعور جب انسان میں آ گیا، یہ سوشل ایوولوشن کی آخری منزل ہے۔ لیکن چونکہ حق اور باطل تو ساتھ ساتھ چل رہے ہیں نا، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولا بھی۔ آپ کہہ سکتے ہیں 2 ہی چیزوں کا تو مقابلہ ہو رہا ہے، ایک طرف حاکمیت، ایک طرف خلافت۔ چاہے وہ قبیلے کا شیخ تھا، یا وہ حاکمیت کا دعوے دار ہے، یا خلافت کا وہ قائل ہے، خلافت پر عامل ہے، یا کوئی بادشاہ ہے، وہ بادشاہ بھی اگر داؤد اور سلیمان ہے تو وہ خلیفہ ہے حقیقت میں، ظاہری اعتبار سے بادشاہ، حقیقت میں خلیفہ۔ اور نمرود اور فرعون وہ خود در حقیقت خدائی کے دعوے دار ہے، وہ مشرک ہے، کافر ہے۔ بین ہی یہ پوزیشن آج کے دور میں ہے۔ ابلیس جو کام کرتا رہا اس نے کیا کیا ہے، خوبصورت اس کی بات جو ہے علامہ اقبال نے اپنی زندگی کی آخری نظم میں بیان کر دی۔ ابلیس کی مجلس شورا جو ارمغان حجاز کی اہم ترین نظم ہے، علامہ کی زندگی کی آخری نظموں میں سے، اور علامہ کا فکر جو ہے عمرانی سوشل تھاٹ، اس کا آپ سمجھیے کہ خلاصہ اس نظم میں ہے۔ اور علامہ نے جو مسلمانوں کو پیغام دیا ہے اس کا فائنل ورشن اگر کہیں گے تو وہی ہے، اس لیے کہ بہرحال وہ نبی تو نہیں تھے نا، عام انسان تھے۔ عام انسان کا ذہنی ارتقاء ہوتا ہے۔ ایک زمانے میں وہ وطن کے راگ الاپ رہے تھے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، اور ہم بلبلیں ہیں اس کی، وہ گلستاں ہمارا، ایک یہ بھی دور تھا۔ پھر ایک دور آیا چین و عرب ہمارا، ہندوستاں ہمارا، مسلم ہے ہم وطن ہے، سارا جہاں ہمارا۔ شخص وہی ہے، ارتقاء ہو رہا ہے ذہنی۔ تو ظاہر بات ہے کہ ایک عام انسان کے لیے اس کے فکر کی آخری منزل کون سی ہوگی؟ جو اپنی زندگی کے آخری دور میں انہوں نے بات پیش کی ہو، وہ ہے در حقیقت ابلیس کی مجلس شورا۔ کس خوبصورتی سے اس کی انہوں نے نقشہ کشی کی ہے۔ ابلیس کا ایک مشیر کہتا ہے کہ یہ جمہوریت کا دور آ گیا، ہمیں تو بڑا اندیشہ ہے، ہماری شیطنت جو ہے اس کو چیلنج کرنے کے لیے انسان جاگ گیا ہے، ہوش میں آ گیا۔
دوسرا مشیر کہتا ہے تمہیں خامخواہ کی کوئی تشویش ہو گئی ہے، یہ جمہوریت تو کچھ بھی ہمارے لیے کوئی اندیشہ نہیں، کوئی خطرہ نہیں، ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر۔ تو نے کیا دیکھا؟ نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندرون چنگیز سے تاریک تر۔ یہ اشعار میں نے پچھلے جمعے جو میرا مضمون چھپا ہے جنگ میں نے کوٹ کیے۔ موجودہ دنیا کی جمہوریت اس دی ڈکٹیٹرشپ آف دی کیپٹلسٹ، امریکہ کا نظام اگر اسے جمہوریت کوئی کہتا ہے اس سے بڑا پاگل کوئی نہیں۔ دیو استبداد جمہوری قبا میں پائے کوب، ملینئرز ہی نہیں بلینئرز ہوں گے تو الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ عام آدمی کی کہا، وہ تو پرچی جیسے ہمارے عام آدمی کے ہاتھ میں ہے ویسے ہی پرچی عام آدمی کو پاگل بنایا ہے، بے وقوف بنایا ہے۔ حقیقت میں تو کھیل سرمایہ داروں کا ہے، جیسے ہمارے ہاں حقیقت میں کھیل جاگیرداروں کا ہے۔ ان کی میوزیکل چیئرز کا کھیل ہے یہ جو کچھ ہو رہا ہے۔ کہاں کی جمہوریت؟ جمہوریت تو تب ہوگی جب عوام کے اندر معاشی انصاف قائم ہو جائے، پھر ان کے ہاتھ میں پرچی دیجئے، پھر وہ فیصلہ کریں گے کہ اس پرچی کو وہ کس کے لیے استعمال کریں گے۔ وہ سرمایہ داروں کی آمریت ہے، ہمارے ہاں یہ جاگیرداروں کی آمریت ہے۔ بہرحال اس اصولی اعتبار سے وہی حاکمیت پہلے تھی، وہی حاکمیت آج ہے، وہی شیطنت پہلے تھی، وہی شیطنت آج ہے، وہی کفر پہلے تھا، وہی کفر آج ہے۔ اس اعتبار سے وہ اطمینان دلا رہا ہے کہ گھبراؤ نہیں۔ جو ملوکیت کا ایک پردہ ہو، کیا اس سے، کیا لفظ ہے، اس سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، کیا اس سے خطر، یہ بھی الفاظ اسی نظم میں۔ جو ملوکیت کا ایک پردہ ہے، یہ جمہوریت جو ہے ملوکیت کا ایک پردہ ہے۔ وہ ملوکیت پہلے ایک شخص کی ہوتی تھی، آج ہم نے عوام میں وہ گندگی تولا تولا ماشا ماشا بانٹ دی ہے تو وہی کفر وہی شرک۔ اس اعتبار سے نتیجہ ایک نکال رہا ہوں ایک پہلو سے، یہ جو سوشل ایوولوشن کا پروسیس ہوا ہے، اس میں اگر شیطان نے انسانی حاکمیت کے تصور کو اجتماعی حاکمیت، پاپولر ساورنٹی کی شکل دے دی ہے اپنی شیطنت کو برقرار رکھنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی انسانی خلافت کو شخصی خلافت سے بدل کر اجتماعی خلافت میں تبدیل کر دیا ہے۔ یہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے معاملہ۔ اب حاکمیت اور خلافت کی جنگ مسلسل جاری۔ آج خلافت عوامی ہے، اسی لیے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ قرآن میں فرمایا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول میں بعد میں آپ کو تفصیل سے سناؤں گا، جس میں انہوں نے اس کو خلافت کو امر المسلمین قرار دیا ہے۔ یہ مسلمانوں کا معاملہ ہے، اور یہ میں پہلے کہہ چکا ہوں خلافت صرف مسلمانوں کی ہے۔ یہ امر المسلمین ہے، یہ ان کا ایک اجتماعی ادارہ ہے، اور امر المسلمین کے لیے قرآن کہتا ہے، جو میں نے آیت آپ کو سنائی سورہ شورا کی، امرہم شورا بینہم، جو ان کا امر ہوگا وہ ان کے باہمی مشاورت سے طے ہوگا۔ گویا کہ جو سوشل ایوولوشن کا تقاضا تھا، شیطان نے اسے پورا کیا شخصی حاکمیت کو عوامی حاکمیت کے اندر تبدیل کر کے، تاکہ شیطنت، کفر اور شرک جو کا تو برقرار رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کو شکل دے دی ہے نبوت کا سلسلہ بند کرنے کے بعد۔ وہ خلافت جو شخصاً ہوتی تھی نبی کی، اب اسے امت مسلمہ کی اجتماعی خلافت کی شکل دے کر۔ یہ ہے در حقیقت ہماری اس وقت کی پوری بحث کا خلاصہ۔ اب آگے آئیے، اس وقت بھی اب میں ذرا بات برعکس کر رہا ہوں اور چونکانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ذرا اس پر بھی غور کیجیے۔ اس وقت بھی ہر انسان اپنی جگہ پر خلیفہ ہے، لیکن کس معنی میں؟ میرا یہ جسم میرے پاس اللہ کی امانت ہے، میں اس میں اللہ کا خلیفہ ہوں، اس پر اللہ کا حکم نافذ کروں، اس میں جو اس نے صلاحیتیں ودیت کی ہیں وہ اس کی مرضی کے مطابق صرف کروں، اس جسم کو وہی کچھ دوں جو اللہ نے اس کے لیے حلال ٹھہرایا ہے، اس کے اندر جو کچھ ہے اسے صرف کروں انہی کاموں میں جن میں اللہ چاہتا ہے، تو میں خلیفہ ہوں۔ اور اگر میں کہوں میں اپنے جسم سے اپنی مرضی کے مطابق کام لوں گا تو میں خدائی کا دعوے دار ہوں، حاکمیت کا دعوے دار ہوں۔ اب میں اس کے حوالے سے آپ کو سورہ حدید کی آیت سنا رہا ہوں، آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اور خرچ کر دو، کھپا دو ان تمام چیزوں کو اللہ کے راستے میں جن میں اس نے تمہیں خلافت عطا کی۔ یہ ذہن اللہ کا عطا کردہ ہے، این امانت چند روزہ نزد ماست، در حقیقت مالک ہر شے خداست۔
یہ ہاتھ میری ملکیت نہیں ہے، اللہ کی عطا کردہ امانت ہے. یہ پاؤں میری ملکیت نہیں ہے، اللہ کی عطا کردہ امانت ہے. پورا وجود، پھر مجھے جو کچھ مزید دے دیا ہے اس وجود کے علاوہ، کوئی گھر دے دیا ہے، کوئی پیسہ دے دیا ہے، اولاد دے دی ہے، سب سے بڑی دولت ہے. اسی لیے پہلی خلافت اپنے وجود پر، دوسری خلافت اپنے گھر میں. جس کے آپ سربراہ ہیں اس میں اگر اللہ کا حکم نافذ کر رہے ہیں تو آپ خلافت کا حق ادا کر رہے ہیں، اور اگر آپ نے اللہ کے حکم کی بجائے کسی اور کا حکم چلانا شروع کر دیا، اللہ کے حکم کے بجائے اپنا حکم چلانا شروع کر دیا، آپ باغی ہیں، آپ در حقیقت حاکمیت کی اور مالکیت کے مدعی ہو گئے. اس اعتبار سے وہی در حقیقت کفر و شرک ہو جائے گا. البتہ اجتماعی طور پر کیا شکل بنے، اجتماعی نظام جب بنانا ہوگا وہ کیسے بنے گا. میں اس کو اس طریقے سے باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ 2 اور 2 4 کی طریقے سے واضح ہو جائیں. اب آپ اس کو قیاس کیجئے کہ اجتماعی جو ساورنٹی ہے اس کو کیسے، کیا نظام بنایا گیا. عوامی جو حاکمیت ہے، تو پاکستان میں اگر 11 کروڑ آدمی بستے ہیں تو 11 کروڑ حاکم ہو گئے. تو گاڑی کیسے چلے گی، تو بھی رانی میں بھی رانی، کون بھرے گا پانی، سب کے سبھی حاکم ہیں. عوامی حاکمیت کو تو مطلب ہی ہوا نا. لہذا نظام کیسے بنایا گیا، ووٹ کی ایک پرچی دے کر آپ اپنی حاکمیت کسی کو منتقل کرتے ہیں. میں اس کو رائے دے رہا ہوں، اس نے اس کو رائے دی، اس نے اس کو رائے دی. یہ شخصی حاکمیت کا جو حق ہے یہ ووٹ کے ذریعے سے ٹرانسفر ہو رہا ہے، ڈیلیگیٹ ہو رہا ہے. جو لوگ منتخب ہو کر آ گئے، صدارتی انتخاب ہے تو صدر منتخب ہو کر آ گیا، گویا کہ اس ملک کے عوام کی اکثریت نے اپنی حاکمیت اسے منتقل کر دی، اس لیے وہ اب وہاں پر حاکم ہے، اسے اختیار ہے. بعین یہی معاملہ ہوگا. امرہم شورا بینہم، میں بھی خلیفہ ہوں اللہ کا، آپ بھی خلیفہ ہیں اللہ کے، کیونکہ خلافت اجتماعی ہے. جو مسلم ہے اللہ کا خلیفہ ہے. اجتماعی نظام بنانے کے لیے ظاہر بات ہے کہ کوئی نہ کوئی اصول اختیار کرنا پڑے گا. لوگ اپنی خلافت منتقل کریں گے کسی ایک شخص میں تو وہ خلیفۃ المسلمین کہلائے گا. ایک معنی میں خلیفۃ اللہ ہے، جب وہ اپنی حاکمیت سے دستبردار ہو گیا اللہ کے سامنے تو خلیفۃ اللہ ہے. ایک معنی میں وہی خلیفۃ المسلمین ہے کہ تمام مسلمانوں کے پاس جو حق خلافت تھا ان کی عظیم اکثریت نے وہ حق خلافت منتقل کر دیا ہے اس شخص کو، گویا کہ وہ اس معنی میں خلیفۃ المسلمین ہے. یہ لفظ اسی لیے ہمارے ہاں آتا تھا امیر المومنین، خلفائے راشدین کے لیے لفظ آتا تھا امیر المومنین. رفتہ رفتہ خلافت عثمانیہ تک پہنچتے پہنچتے اصطلاح بدل گئی، اب امیر المومنین انہیں کوئی نہیں کہتا تھا، خلیفۃ المسلمین. اس لفظ کو سمجھ لیجئے، صحیح لفظ ہے بالکل. آج کے دور میں جو بھی آپ کی خلافت ہوگی، ظاہر بات ہے امرہم شورا بینہم، اپنے مشورے سے، جس کو آپ اپنا مشورہ دے دیں گے، آپ کے نزدیک جو شخص اہل ہے اس کو آپ نے جو ہے اپنا ووٹ دیا، اپنی رائے دے دی، اپنا وہ خلافت اسے منتقل کر دی، اس سے وہ خلیفۃ المسلمین وجود میں آئے گی. اس طرح اجتماعی نظام وجود میں آئے گا. اب ہمیں اجتماعی نظام پر بات کرنی ہے، اس سے پہلے تمہیدی بات اور دیکھیے. انسانی اجتماعیت کے اندر جو مختلف سٹیجز ہیں ان کی ایک ترتیب ہے، تاریخی بھی ہے اور اہمیت کے اعتبار سے بھی ہے اور قرآن اور دین کے اعتبار سے بھی ہے. ایک ترتیب آج ہے جو بالکل برعکس ہو گئی ہے اور وہ حالات کے تقاضے کے تحت برعکس ہوئی ہے. مراد کیا ہے میری؟ انسانی اجتماعیت کا پہلا قدم کیا ہے؟ ایک مرد ایک عورت میں رشتہ ازدواج ہوا، شوہر اور بیوی بن گئے، ایک خاندان وجود میں آیا، اولاد ہوئی، ایک فیملی. فیملیز کا ایک بہت بڑا اکٹ ہے، اس کا ہم نام رکھ سکتے ہیں معاشرہ. گویا کہ اجتماعیت کا پہلا قدم ہے عائلی نظام اور معاشرتی نظام. یہ بگننگ ہے اجتماعیت کی. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں قرآن مجید میں جتنے تفصیلی احکام عائلی قوانین کے ضمن میں دیے گئے ہیں کسی دوسرے معاملے میں نہیں دیے گئے. اس لیے کہ جب پہلی اینٹ صحیح رکھی جائے گی تو پھر اوپر تک تعمیر صحیح ہو جائے گی، اور اگر برعکس ہو گیا خشتے اول چونے حد میں مار کچ تاثریا بھی ربت دیوار کچ. لہذا تفصیل کے ساتھ اللہ نے احکام دیے. عائلی قوانین اتنی تفصیل سے آئے ہیں، اس کا تو جو بھی معاشی قوانین اور سیاسی ڈھانچہ تو سرے سے قرآن میں ہے ہی نہیں. سیاسی ڈھانچے کے صرف اصول ہیں، کوئی خاکہ نہیں، کوئی تفصیلی احکام نہیں. معاشی نظام کے کچھ اصول بھی ہیں، کچھ احکام بھی ہیں.
اور آئلی قوانین، معاشرتی قوانین تفصیل کے ساتھ زیر بحث آئے. یہ تو ہے قرآن مجید کی ترتیب. آج کی دنیا میں اہم ترین ہو گیا ہے سیاسی اور دستوری ڈھانچہ، اس لیے کہ جو دستور میں طے ہو جائے گا اس کے مطابق گاڑی چلے گی. دستور میں یہ طے کر دیا جائے یہاں کوئی قانون کتاب و سنت کے منافی نہیں بنایا جا سکتا. اب آپ آئلی قوانین کو بھی چیلنج کر سکتے ہیں کہ اس میں فلاں شے جو ہے شریعت کے خلاف ہے، مالی قوانین کو بھی چیلنج کر سکتے ہیں فلاں شے شریعت کے خلاف ہے. اصل شے کیا ہے؟ اب آج کے زمانے میں کسی بھی معاشرے کو کنٹرول کرنے والی، منظم کرنے والی، منضبط کرنے والی شے دستور ہے. وہ سیاست کا وہ جو ایک ڈاکومنٹ ہے کہ جس کے تحت وہ پورا نظام طے ہوتا ہے. اور یہ بات جیسا کہ میں نے ابھی عرض کی ہے، ایک زمانے میں کبھی کہی تھی، آپ کو یاد ہوگا بہت سے حضرات کو. بروہی صاحب نے ایک دفعہ جبکہ وزیر قانون ہوتے تھے اور شروع میں پاکستان میں جبکہ ابھی کنٹروورسیز چل رہی تھی دستور کے بارے میں، وہ کہیں ایک دفعہ کہہ بیٹھے تھے کہ میں 1000 روپیہ انعام دوں گا اس شخص کو کہ جو یہ ثابت کر دے کہ قرآن میں کوئی دستور کا خاکہ موجود ہے. ان کی بات ایک اعتبار سے صحیح تھی. کوئی نظام حکومت اور دستوری خاکہ جس کو کہا جائے پورا تفصیلی وہ قرآن میں نہیں، صرف اصول ہے، فنڈامنٹلز ہیں. قرآن نے کہیں پارلیمانی نظام نہیں دیا، صدارتی نظام نہیں دیا، وفاقی نظام نہیں دیا، کوئی کانفیڈرل نظام نہیں دیا، کوئی یونٹری نظام نہیں دیا، کچھ بھی نہیں دیا. کچھ اصول دیے ہیں، لیکن آئلی قوانین قرآن نے تفصیل سے دیے. معاشی معاملہ درمیان میں ہے، کچھ اصول بھی ہیں اور احکام بھی ہیں، لیکن ٹاپ لیول کے اوپر صرف اصول ہیں، فنڈامنٹلز ہیں، کوئی تفصیلی نظام نہیں ہے. یہ بات صحیح تھی. اگرچہ بعد میں بہرحال وہ سیاسی حالات ہوتے ہیں، اس کے تقاضے اور دباؤ کے تحت انہوں نے اپنی وہ بات واپس لی. واقعہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے ان چیزوں کو اوپن چھوڑا ہے. دوسری بات اور سمجھ لیجئے، ریاست کا جہاں تک تعلق ہے اس کا پورا تفصیلی نظام، اس کے ادارے، اس کے انسٹیٹیوشنز، جس کو کہ مجموعی طور پر آج کل ایک لفظ سے آپ تعبیر کرتے اسٹیٹ کرافٹ. جیسے ایئر کرافٹ، ہم آرام سے جاتے ہیں، سوار ہو جاتے ہیں اور ایئر کرافٹ اڑتا ہے ہمیں لے کر. آپ کو پتا ہے اس میں کیسی کیسی مشینیں، کیسے کیسے پرزے، کتنے اہم قسم کے اس کے اندر جو ہے آلات لگے ہوئے، ہمیں نہیں پتا. اس کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ ایئر کرافٹ. اسی طرح ایک لفظ اسٹیٹ کرافٹ. ریاست کے ارکان کیا ہے، اعضاء کون سے ہیں، ان کے آپس میں حقوق اور فرائض کیا ہیں، چیکس اینڈ بیلنسز کیا ہیں، ایک مقننہ ہے، ایک عدلیہ ہے، ایک انتظامیہ ہے، پھر ان تینوں کے درمیان کیا چیکس اینڈ بیلنسز ہوں، کیا توازن ہو. اس کا نام ہے اسٹیٹ کرافٹ. اور یہ اسٹیٹ کرافٹ جو ہے ہمیں خلافت راشدہ میں بالکل آپ سمجھیے کہ ابتدائی صورتیں مل جائیں گی، ورنہ یہ پورا ڈھانچہ جو ہے یہ بعد میں وجود میں آیا ہے دنیا میں، یہ ہمارے دور کی پیداوار نہیں. بعض حقائق کو جب تک آپ بولڈلی تسلیم نہیں کریں گے جرأت کے ساتھ، اس کو میں چاہتا ہوں اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اس لیے کہ اس سے اصل میں بات آگے چلے گی. دیکھیے جب خلافت راشدہ ختم ہوئی ہے، خلافت راشدہ میں کہیں یہ ڈسٹنکشن نہیں تھی یہ انتظامیہ یہ ہے اور مقننہ یہ ہے اور عدلیہ یہ ہے. خلافت راشدہ میں یہ اصول تھا کہ اگر خلیفہ غلط راستے پر چلے تو اسے بدلا جائے. کیسے بدلا جائے؟ اس کا کوئی راستہ معین نہیں تھا. حضرت ابوبکر نے جب بیعت خلافت ہوئی ہے اسی وقت کہا ہے اگر میں سیدھا چلوں تم پر میری اطاعت فرض ہے، اگر ٹیڑھا ہونے لگوں مجھے سیدھا کرنا فرض ہے. اور حضرت عمر کے دور میں تو ایک عجیب واقعہ ہوا تھا، بڑا دلچسپ اور بڑا پیارا واقعہ ہے. حضرت عمر نے ایک دفعہ مجمع تھا مسلمانوں کا، سوال کیا کہ اگر میں سیدھا چلوں، صحیح حکم دوں تو کیا کرو گے؟ سب نے کہا نسمع و نطیع، ہم سنیں گے اور اطاعت کریں گے. پھر سوال کیا اگر میں کوئی غلط راستہ اختیار کروں؟ تو ایک شخص مجمع میں سے کھڑا ہو گیا، اس نے تلوار اپنی میان میں سے نکالی، اس سے سیدھا کریں گے تمہیں. اور حضرت عمر نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ یہ کوئی اندھی بہری بھیڑ نہیں ہے جسے میں لے کر چل رہا ہوں. I am not leading the blind people and deaf and dumb people. زندہ لوگ ہیں، ہوش مند لوگ ہیں، باشعور لوگ ہیں. وہی بات کہ جو قرآن میں حضور سے کہلوائی گئی، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. اے نبی کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، میں بھی اور جو میرے ساتھی ہیں وہ بھی اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں نہیں مار رہے ہیں، علی وجہ البصیرۃ اس راستے کی طرف چل رہے ہیں اور لوگوں کو بلا رہے ہیں. تو میرے ساتھی وہ ہیں جو علی وجہ البصیرۃ چل رہے ہیں میرے ساتھ. اور اگر میں ٹیڑھا ہونے لگوں گا وہ اپنی تلواروں سے سیدھا کریں گے.
لیکن کوئی ادارہ، کوئی اومبڈسمین، کوئی امپیچمنٹ نظام تو نہیں تھا نا. تو ان باتوں کو اچھی طرح تسلیم کر لیجئے. اور میں ذرا اس کو تھوڑا سا اور واضح کر دینا چاہتا ہوں. میں نے وہ 1331 برس جو تھے ان کا ایک تو انالیسس کل آپ کے سامنے رکھا تھا حدیث نبوی کی روح سے. ایک اور اعتبار سے بھی انالیسس آپ کے سامنے آ جانا چاہیے. خلافت راشدہ کے خاتمے کے بعد دینی اعتبار سے تو ہم مسلسل نیچے گئے. 90 برس بنو امیہ کے ہیں، اس کے دوران میں آ کے رفتہ 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 خلافت راشدہ کے اوصاف کم ہوتے ہوتے بالآخر جب بنو عباس کا دور آیا ہے، ملوکیت اپنی پوری شان کے ساتھ جلوگر ہو گئی. لیکن دنیاوی اعتبار سے، تمدنی اعتبار سے، تہذیبی اعتبار سے، علمی اعتبار سے، فنی اعتبار سے 1000 برس تک مسلمان دنیا کا امام رہا. یہ دونوں چیزیں علیحدہ نوٹ کیجئے. اسلام گرتا جا رہا ہے، مسلمان نہیں گر رہا ہے. وہ تو جو بھی کل میں نے وہ شعر پڑھا تھا نا، نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساقی. محمد الرسول اللہ نے جس بلندی پر پہنچایا تھا اس سے گرتے گرتے بھی دنیاوی اعتبار سے غلبہ، دبدبہ، سطوت، سلطنت، اور نہ صرف دبدبہ اور سطوت و سلطنت، علم، سائنسز، علوم، روشنی، تمدن، تہذیب، سب اسلام مسلمانوں کے پاس تھا. اور اس وقت تک یورپ سویا ہوا تھا، تاریکی کے اندر ڈوبا ہوا. خود کہتے ہیں ڈارک ایجز. سائنس کی تعلیم کی اجازت نہیں، فلسفہ پڑھنے کی اجازت نہیں. کسی کے گھر سے کوئی سائنس کی کتاب برآمد ہو گئی، زندہ جلا دیا گیا. کسی کے گھر سے کوئی فلسفے کی کتاب برآمد ہو گئی، زندہ جلا دیا گیا. یہ تھی وہاں پر ظلمت اور ظلمانیت کا عالم. عالم اسلام میں بیداری، علم، پڑھنا پڑھانا، یونیورسٹیاں، یہ سارا جو ہے تقریباً یوں سمجھیے 800 برس سے لے کر 1000 برس تک مسلمانوں کا یہ دبدبا رہا ہے. یہ ضرور ہوا ہے کہ ادھر کچھ غروب ہو گیا تو ادھر طلوع ہو گیا. وہ میں نے کل بیان کیا تھا آپ سے. ہسپانیہ میں مسلمان گر گیا تو مشرق سے ترک جو ہے وہ یورپ میں شام داخل ہو گئے. سورج ادھر غروب ہوا ادھر طلوع ہو گیا. جہاں میں اہل ایما صورتیں خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے. لیکن مسلمانوں کی جو حالت تھی وہ 1000 برس تک لگ بھگ یہ رہی. البتہ اس کے بعد کم سے کم 300 برس ہمارے ہیں انٹا غفیل ہو کر سو جانے کے، لمبی تان کر سو رہے. یورپ کو ہم نے بیدار کیا ہسپانیہ کی یونیورسٹیوں سے. علم، ہنر، فلسفہ، سائنس، ریاضی، میڈیسن، منطق، یہ ساری چیزیں ہم نے سکھائی انہیں. فرانس اور جرمنی سے نوجوان چل کر اسی طرح غرناطہ اور قرطبہ کی یونیورسٹیوں میں آتا تھا جیسے آج کا ہمارا نوجوان یورپ اور امریکہ جاتا ہے. ان کو ہم نے جگا دیا، خود سو گئے. اس کے بعد کا سارا ارتقا وہاں ہوا ہے. Give the devil his due. شیطان کو بھی اس کا جائز حق دینا ضروری ہے. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. پہلی بات تو ہر انسان جانتا ہے، کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں. پوری سائنس اور ٹیکنالوجی کا ارتقا کہاں ہوا ہے؟ اسی ویسٹ میں ہوا، اسی یورپ میں ہوا. یہ بجلی کس نے ایجاد کی ہے؟ کسی مسلمان نے تو نہیں کی. یہ لاؤڈ سپیکر، یہ آٹو موبائل، یہ اسٹیم انجنز، یہ ہوائی جہاز، یہ وائرلیس، اور اب جو کچھ جا رہا ہے، یہ ساری ترقی کہاں ہوئی؟ ویسٹ میں. اس کے بارے میں ہر شخص جانتا ہے، ہر شخص کو ماننا چاہیے یہ ان کے باپ کی جائیداد اور میراث نہیں ہے، یہ نوع انسانی کی مشترک میراث ہے. ہمارا بھی حق اس پر اتنا ہی ہے جتنا ان کا، بلکہ حضور کے قول کے مطابق ہمارا حق زیادہ ہے. الحکمت ضالۃ المومن هو احق بها حیث وجدها. حکمت تو مومن کی گمشدہ متاع کے مانند ہے، وہ اس کا زیادہ حقدار ہے جہاں بھی پائے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ انگریزوں کی ایجاد ہے، یہ فلاں کی ایجاد ہے، یہ لاسلکی جو ہے یہ فلاں کی ایجاد ہے، ہم تو اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے. اگر ہم یہ طے کریں گے تو اپنے پاؤں پر کلہاڑا ماریں گے یا ان کا کچھ بگاڑیں گے. اسی طریقے سے ایک بات اور نوٹ کیجئے، ملوکیت کو ختم انہوں نے کیا یا ہم نے کیا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نظام وہ دیا تھا کہ جس سے زیادہ عوامی حقوق والا نظام کوئی نہیں دنیا میں ہو سکتا. کل میں آپ کو مثال دے چکا ہوں. 1937 میں گاندھی کہہ رہا ہے کہ مثالیں اگر تمہارے سامنے ہیں تو ابو بکر اور عمر کی ہیں صرف.
جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے. لیکن اس کے بعد ہم نے تو محل سجائے، عیش کیے، جاگیرداریاں شروع کر لیں، بادشاہتیں ہو گئیں. اسی ابلیس کی مجلس شورا میں اقبال نے ابلیس سے کہلوایا ہے، جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں. ابلیس کہہ رہا ہے جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں، ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین. جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیرانے حرم کی آستین. ہم تو سو گئے. یورپ نے پھر خون دیا ہے، فرانسیسیوں نے خون دیا ہے تو ملوکیت کا دور ختم کر کے جمہوریت لائے. انسانی حقوق کا تصور انہوں نے پھر دیا ہے ہماری شے، ہم نے دی تھی، ہم محروم ہو گئے. اقبال کے وہ 2 اشعار کل سنا چکا ہوں. جو خیر خوبی نظر آ رہی ہے وہ نوع انسانی کو حضور ہی کی عطا ہے. ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، کہ از خاکش میں روید آرزو، یا ز نور مصطفیٰ اورا بہاست، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ است. لیکن ہم تو پھر سو گئے تھے. اس کے بعد اسے دوبارہ باز یافت اس کی جو کی ہے وہ مغرب نے کی. We are indebted to them. ہمیں ان کا احسان ماننا چاہیے. اس سے آگے کی بات کر رہا ہوں، اسٹیٹ کرافٹ جو ہے پوری مشینری انہوں نے ایجاد کی ہے. یہ اصول کے ریاست کے 3 آرگنز ہیں، مقننہ اور انتظامیہ اور عدلیہ، یہ تو انہوں نے بنائے ہیں، ہمارے ہاں تو نہیں تھے. اس حوالے سے اسٹیٹ کرافٹ کی بھی اگر ہم نے ان چیزوں کی نفی کر دی، اگر ان کو ہم نے اسلام کے اصولوں کے ساتھ ملا کر اگر اختیار نہ کیا تو نقصان کس کا ہوگا؟ ان کا تو نہیں، ہمارا ہوگا. آج کے دور میں اصولاً سمجھ لیجئے، اصول ریاست کے وہاں سے لینے ہوں گے. اسٹیٹ کرافٹ میں البتہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا جو شے اسلام کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہے. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی بات یہ ہے کہ 100% کمپیٹیبل ہے، اس کی ہر شے صحیح ہے. اسٹیٹ کرافٹ ہو، انسٹیٹیوشنز ہو، ادارے ہوں، ان میں دیکھنا پڑے گا جو شے اسلام کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی، جو کمپیٹیبل نہیں ہے، سازگاری نہیں کر سکتی، چھوڑ دیجئے. لیکن جو شے اس کے ساتھ کمپیٹیبل ہے، سازگاری اختیار کر سکتی ہے، وہ تو ہماری متاع ہے، وہ ہمیں لے کر شامل کرنی ہے. خذ ما صفا دا ما قدر. یوں سمجھئے اقبال کے اس شعر کے مطابق خوش طرح باشد مسلمانش کنی. یہ جو کافرانہ نظام اسٹیٹ کرافٹ جو ہے کافرانہ بنا دیا شیطان نے اسے، اسی کو ہمیں اسلامائز کرنا ہے، اسی کو مسلمان بنانا ہے. خوش طرح باشد مسلمان اشکنی، کشتہ شمشیر قرآن اشکنی. اب آئیے ریاست اور اس کے دستوری خاکے کی طرف. چونکہ ان موضوعات پر اس سے پہلے میں اسلام کا نظام سیاسی، اسلام کا نظام معاشی، اسلام کا نظام سماجی، اس جگہ پر بھی پورا 1 دن مکمل 2 گھنٹے کا لیکچر دے چکا ہوں. اس کے آڈیوز بھی ہے، ویڈیوز بھی ہے. اس مرتبہ میں ان فلسفیانہ بحثوں کو میں نے زیادہ وقت دیا ہے. اصولی بحثیں وہ ذہن میں جم جائے، 2 اور 2 4 صغرا کبرا جڑ جائے تو باقی ہر شے کھلتی چلی جائے گی. جو کنفیوژن ہے ذہنوں کے اندر وہ ختم ہو جائے گا. اس لیے میں اب جو بات کہہ رہا ہوں نہایت سادہ فارمولہ. دنیا کے کسی بھی جمہوری نظام میں 3 چیزیں شامل کر دیجئے، وہ خلافت بن جائے گی. جمہوری نظام کون کون سے ہیں؟ پارلیمانی جمہوریت، صدارتی جمہوریت، پھر یونٹری سسٹم آف گورنمنٹ، فیڈرل، کانفیڈرل بہت شاذ ہے، فیڈرل، یونٹری. تو 4 تو ہو گئے موٹے موٹے. پریزیڈنشل یونٹری، پریزیڈنشل فیڈرل، پارلیمنٹری یونٹری، پارلیمنٹری فیڈرل. اصولی اعتبار سے ان 4 کے ساتھ جس کو بھی آپ پسند کریں 3 چیزیں شامل کر دیں گے وہ خلافت ہو جائے گی. وہ 3 چیزیں ذرا میں بعد میں بیان کروں گا. پہلے ایک مسئلہ مزید حل کر دوں کہ واقعہ یہ ہے کہ خلافت کا جو ہمارا آئیڈیل ہے، اسوہ ہے، خلافت راشدہ، اس سے قریب تر اور عقل کے نزدیک زیادہ معقول اور مسلم نظام صدارتی نظام ہے، پارلیمانی نہیں ہے. خلافت راشدہ میں ارتکاز تھا اختیار کا خلیفہ کے پاس، اس کے بہت قریب پہنچ گیا ہے امریکہ کا پریزیڈنشل سسٹم.
فرق صرف یہ ہے کہ وہاں تا حیات تھا معاملہ، یہاں 5 سال 4 سال کا ہے. باقی صدر جو ہے ایک مرتبہ منتخب ہونے کے بعد اسے کانگریس کی اکثریت کی ضرورت نہیں ہے. اور جب ہم یہ جانتے ہیں کہ ہر اعتبار سے دنیا میں ترقی یافتہ ترین ملک تو وہی ہے، اس حوالے سے بھی اس کو دلیل کے طور پر سمجھیے کہ در حقیقت صدارتی نظام it is at a higher level of evolution, higher level of social evolution. عمرانی ارتقاء کی بلند تر سطح پر ہے بنسبت پارلیمانی نظام کے. لیکن میں اس کو دلائل سے بھی واضح کر دینا چاہتا ہوں 2 اور 2 4 کی طرح. دیکھیے پارلیمانی نظام کے اندر پہلی بات تو تاریخی واقعہ اور حقیقت سمجھ لیجئے، یہ یا تو صرف ان ملکوں میں ہے جو برطانیہ کے محکوم رہے. انگریز انہیں اسی کی تربیت دے کر گئے جو ان کا اپنا نظام تھا. انگریزوں کی مجبوری کیا ہے؟ وہ اپنے بادشاہت کے نظام کو بھی اپنی روایت پرستی کی وجہ سے لے کے چلنا چاہتے ہیں. ملکہ بھی رہے، تاج بھی رہے، بادشاہ بھی رہے، ہاتھ میں ان کے کچھ نہ ہو، کوئی اختیار نہیں، کوئی اتھارٹی نہیں. لہذا انہیں سنویت اختیار کرنی پڑی کہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ جو ہے وہ کنگ ہے یا کوئن ہے، ہیڈ آف دی گورنمنٹ پرائم منسٹر ہے، اختیار سارا پرائم منسٹر کے پاس ہے. چنانچہ یہ نظام یا تو برطانیہ میں ہے، یا برطانیہ کے زیر نگین جو ملک رہے ان میں ہے، یا دوسرے ایسے ملک جو اسی بیماری میں مبتلا ہے کہ کسی بادشاہت کا جو ہے یادگار کے طور پر جو ہے وہ ایک زو، میں تو کہا کرتا ہوں کہ ہیومن زو ہے، یہ عجائب گھر ہے، چڑیا گھر ہے جو انہوں نے بکنگم پیلس کا بنا رکھا ہے. اس کے سوا تو کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ ان کی روایت پرستی ہے، ٹریڈیشنلزم ہے ان کا، یا ان ملکوں کے اندر یہ نظام ہے. باقی جہاں ایسی کوئی بیماری یا لعنت نہیں ہے وہاں یہ پارلیمانی نظام موجود نہیں ہے. ہمارے ہاں بھی اس لیے کہ انگریز کے ہم محکوم تھے، بھارت میں بھی اس لیے کہ بھارت انگریز کا محکوم تھا، ورنہ در حقیقت انتہائی نامعقول نظام ہے. کس لیے؟ ایک کو آپ نے بنا کر بٹھا دیا ہیڈ آف دی اسٹیٹ، ایک کو بنا دیا ہیڈ آف دی گورنمنٹ، توازن کیا ہوگا؟ کوئی توازن ہو ہی نہیں سکتا. وہ بادشاہ ملکہ تو اپنی جگہ بیٹھے رہتے ہیں آرام سے، یہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ کیسے بیٹھا رہا ہے؟ میں ہیڈ آف دی اسٹیٹ بھی ہوں اور میں کچھ کروں بھی نہ. اس سے بڑی زیادہ نامعقول بات کوئی ہے؟ اور ہیڈ آف دی اسٹیٹ کو اختیار دے دیجئے تو پرائم منسٹر صاحب جو ہے وہ جس طرح کہتے تھے کہ وہ دیو کی جو جان ہے وہ طوطے کی گردن میں ہے، وہ جب چاہے صدر صاحب اس کی گردن مروڑ دے اور دیو صاحب چت پڑے ہوئے. اس سے زیادہ احمقانہ نظام کوئی نہیں، کوئی توازن ممکن نہیں ہے. 8ویں تنظیم اٹکی ہوئی ہے. یا تو یہ کہ صدر وہ ہوگا چودھری فضل الہی جس کو رہا کرانے کے لیے پھر وہ سلوگنز لکھے جائیں گے، چودھری فضل الہی کو رہا کرو، یا وہ ہوگا ضیاء الحق جو نجے صاحب کو 1 منٹ میں رخصت کیا، یا پھر ہوگا اسحاق خان جس نے 2 وزیروں کو اس نے 1 سکور کیا تھا، اس نے 2 کیے. سوال تو یہ ہے کہ اس میں ہے کیا؟ یا پھر یہ ہے کہ وزیر اعظم کے ہاتھ میں سب کچھ ہے تو وہ تو صرف ایک دکھاوے کی گڑیا ہے، گڈا ہے، بیٹھا ہوا ہے. کوئی سفارت کے اسناد پیش کر دے، کوئی باہر سے آنے والا مہمان مل لے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، بیٹھا بیٹھا بھی اکتا جائے گا، کچھ نہیں کرے گا تو سازش کرے گا، کم وقت کچھ تو کرے گا نا. بیکار مباش کچھ کیا کر. وہ پرانی ہمارے علاقے کی کولوکیل لینگویج کی بات ہے کہ خالی بنیا کیا کرے؟ ایک کوٹری کا سامان دوسری کوٹری میں کرے، کچھ تو کرے نا. تو یہ جان لیجئے اس سے زیادہ نامعقول نظام کوئی نہیں. اور ہمارا تو یہ ہے کہ اصولی طور پر بھی جان لیجئے 3 جو اس ماڈرن اسٹیٹ کرافٹ نے اسٹیٹ کے جو 3 آرگنز معین کیے ہیں پریزیڈنشل نظام میں، وہ تینوں علیحدہ علیحدہ ہیں، ڈسکریٹ. صدر کو ایک دفعہ منتخب کر دیا گیا ہے، اب صدر جو ہے اس کے پاس اختیارات ہیں، وہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے کہ کانگریس میں بھی اس کی اکثریت ہو. کتنے عرصے تک امریکہ میں کانگریس میں ڈیموکریٹس کی اکثریت رہی، صدر ریپبلکن رہا، وہ اپنا کام کر رہا. مقننہ کانگریس کا کام ہے قانون بنانا، وہ اپنا کام کرے گی، کہیں گڑبڑ نہیں ہے. عدلیہ اپنا کام کرے گی. اور پارلیمانی نظام میں مقننہ اور انتظامیہ گڑبڑ ہو گئے. اور سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ چند مینڈک پھدک گئے یا چند ہارسز اگر بک گئے، ٹریڈنگ ہو گئی تو حکومت ختم. لہذا وزیر اعظم صاحب کا تو وقت اسی میں صرف ہوتا، میڈکوں کی پسیری کو سنبھال کر رکھے. بلیک میل ہوگا، چند آدمی ہیں جتھا بنا کر آ گئے. آج کیا ہو رہا ہے؟ آزاد جو امیدوار آئے ہیں حکومتیں ان کی بنی ہوئی، جتنے آزاد تھے سرحد میں سب وزیر بن گئے.
پارٹی والے بیٹھے ہوئے ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم، وہ پارٹی والے تھے، جرم ان کا یہی ہے، جتنے آزاد ہیں سب مزید۔ یہ تماشے اصل میں ہے در حقیقت، اور صدارتی نظام اتنا کلین ہے۔ میں یہ پھر عرض کر رہا ہوں، میں امریکہ کی تعریف نہیں کر رہا، یہ تو سوشل ایوولوشن ہے۔ سائنس کی اگر ترقی ہو رہی ہے وہاں ہم اس کو مانتے ہیں، عمرانی اگر ارتقا ہوا ہے تو اس کو بھی ماننا ہوگا۔ اتنا کلین ہے۔ دیکھیے، آپ نے صدر کو منتخب کر لیا، اب اپنا وزیر وہ جو چاہے جس کو چاہے بنائے۔ وزیر کا کانگریس مین ہونا ضروری نہیں، سینیٹر ہونا ضروری نہیں۔ آپ کو وزیر چاہیے مالیات کا، جو مالیات کا سب سے زیادہ ایکسپرٹ ہے اسے چن لیجئے۔ آپ کو چاہیے فارن پالیسی کا، جو سب سے زیادہ ایکسپرٹ ہے اس کو لے آئیے۔ ضروری نہیں کہ جو ایکسپرٹ ہے وہ بلینئر بھی ہو اور وہ الیکشن بھی لڑ سکے۔ پارلیمانی نظام میں الیکشن جب تک نہیں لڑتا وہ ظاہر بات ہے آپ اسے وزیر نہیں لے سکتے، یا پھر دھکے سے اسے کہیں کامیاب کروائیں، وہ تو دوسری بات ہے جو ہمارے ہاں ہوتا ہے۔ اصولی بات تو جو اصل اصول ہے اس کو سامنے رکھیے نا۔ اس قدر کلین نظام ہے، اس لیے میں پھر اپنا سٹیٹمنٹ دہرا رہا ہوں، اصولی اعتبار سے، جائز اور ناجائز ہونے کے اعتبار سے، کوئی سا بھی جمہوری نظام ہو اس میں تین چیزیں شامل کر دیں گے تو وہ خلافت بن جائے گی۔ لیکن میری ذاتی رائے میں صدارتی نظام میں اگر تین چیزیں شامل کر دی جائیں تو وہ بہترین اس دور کا خلافت کا نظام ہوگا۔ اب وہ تین چیزیں کیا ہیں اس کو سمجھ لیں۔ نمبر ایک، یہ تسلیم کر لیا جائے کہ حاکمیت اللہ کی، یہ تو شرط اول ہے نا۔ خلافت کہتے ہی اسے ہے جس میں کہ حاکمیت سے دستبردار اللہ کے حق میں ہو جائے اور اپنے لیے خلافت مانگے۔ اور اللہ کا شکر ادا کیجئے، آپ ایک ایسی سرزمین میں رہ رہے ہیں جو دنیا میں صرف ایک ملک ہے جس نے کلیئرلی یہ کہا ہے کہ حاکمیت صرف اللہ کی ہے۔ دعائیں دیجئے جن لوگوں کی کوششوں سے قرارداد مقاصد پاس ہوئی۔ اس میں بہت بڑا حصہ جماعت اسلامی کا ہے۔ جماعت اسلامی کا وہ اولین دور، جبکہ ابھی اس نے کوئی الیکشن نہیں لڑا تھا، وہ پولیٹیکل پارٹی نہیں بنی تھی، وہ خالص دینی جماعت تھی۔ لہذا جب وہ مطالبہ لے کر آئی ہے تو اس کا ساتھ مسلم لیگیوں نے دیا۔ اسمبلی میں اس وقت دستوسا اسمبلی میں جماعت اسلامی کا تو کوئی نمائندہ نہیں تھا۔ جماعت کے نمائندے پر یہ مطالبے پر یہ کیسے منظور ہو جاتی؟ لیکن یہ کہ مسلم لیگی تھے، مخلص تھے، ان میں ایسے بھی تھے جو خالص ملحد تھے، چنانچہ وہ لوگ موجود ہیں، ریکارڈ پر ہے، جنہوں نے کہا تھا کہ آج جب کہ یہ قرارداد پاس ہو رہی ہے ہمارے شرم سر سے جھکے جا رہے ہیں اور ہم آج مہذب دنیا کے ساتھ آنکھیں چار کرنے کے قابل نہیں رہے۔ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں، 20ویں صدی عیسوی کا وسط، اللہ کی حاکمیت، اٹس ایبسرڈ، بے تکی بات ہے۔ اب کیسے جائیں گے امریکہ، کیسے لوگوں کے ساتھ آنکھیں چار کریں گے؟ وہ لوگ تھے، اور واقعہ یہ ہے اکثریت ان کی تھی۔ اگر مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے آخری الٹیمیٹم نہ دیا ہوتا کہ اگر آپ لوگوں نے یہ قرارداد پاس نہ کی تو میں باہر جاؤں گا اور قوم کو بتاؤں گا کہ مسلم لیگ نے تمام مسلمان قوم کو دھوکہ دیا اسلام کے نام پر، تب وہ پھر اس دباؤ میں آ کر قرارداد مقاصد پاس ہوئی۔ لیکن بہرحال ہو گئی ہے، اب قوم کی طرف سے ہے۔ قرارداد مقاصد میں صراحت کے ساتھ ہے حاکمیت اللہ کی۔ ہمارے پاس جو بھی اختیارات ہیں وہ ہمارے ذاتی نہیں ہے، ڈیلیگیٹڈ ہیں۔ اس سے سیکریٹ ٹرسٹ، مقدس امانت ہے۔ دیکھیے وہی شعر جو میں نے آپ کو سنایا تھا سعدی رحمت اللہ علیہ کا، این امانت چند روزہ نزد ماست، در حقیقت مالک ہر شے خداست۔ اور یہ اختیارات انہی حدود کے اندر اندر استعمال ہوں گے جو اصل حاکم نے معین کر دیے۔ اٹ از ایگزیکٹلی کیلیفیٹ، یہی تو خلافت ہے۔ اور خلافت کہتے کسے؟ تو پہلی شرط تو یہ ہے، نوٹ کر لیجئے، دنیا میں کوئی اور مسلمان ملک نہیں ہے۔ سول یہ لکھنے کا رواج ہے، جس طرح کے جو عیسائی ملک ہے وہ لکھتے ہیں کہ آفیشل ریلیجن آف دی اسٹیٹ از کرسچینٹی، اسی طرح یہ کہ باقی تمام مسلمان ممالک جو ہے صرف یہ لکھا ہوتا ہے آفیشل ریلیجن آف دس کنٹری از اسلام۔ ہمارے ہاں یہ بھی موجود ہے، حالانکہ اس کی ضرورت ہی نہیں، قرارداد مقاصد کے بعد ان الفاظ کی ضرورت یہ بھی موجود ہے ابھی تک۔ لیکن یہ کہ حقیقت میں قرارداد مقاصد نے ہمارے ہاں وہ شرط پوری کر دی ہے، اور میں اسے معجزات میں سے سمجھتا ہوں۔
میں ان کو کاؤنٹ کرتا ہوں ان چیزوں میں کہ جس کی بنا پر میرا یقین ہے کہ یہاں سے کچھ ہونا ہے، ورنہ یہ کہ اتنی بڑی بات 20ویں صدی کے وسط میں ہونی ممکن نہیں تھی۔ آئیے نمبر 2 بات کیا ہے، یہ طے کر دیا جائے کہ یہاں کوئی قانون کتاب و سنت کے منافی نہیں بنایا جا سکتا، اس لیے کہ حاکمیت تو اللہ کی ہے، وہ تو اصولی بات ہوئی، تھیوریٹیکل بات ہے۔ ہاؤ ٹو امپلیمنٹ اٹ، امپلیمنٹیشن ہوگی کہ آپ کے ہاں مقننہ ہے، پارلیمنٹ ہے، اس کا نام مجلس ملی کہیں، اسے جو چاہیں کہیں، مجلس شورا کے جو چاہیں کہیں، اس وقت اس کا نام مقننہ رکھیے، لیجسلیچر۔ ماڈرن اسٹیٹ کرافٹ کا ایک حصہ ہے لیجسلیچر ہوگی، ہاں اس لیجسلیچر کی لیجسلیٹو اتھارٹی از لمیٹڈ بائی دی انجنکشن آف دی قرآن اینڈ دی سنہ۔ اس کی جو بہترین تعبیر ہے وہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 1، چونکہ وہ ہمارے مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب کا اہم درس ہے، اس پر میری مفصل دروس موجود ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اہل ایمان اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، کیپ ود ان لمٹس۔ اللہ کی لمٹس قرآن میں آ گئی، رسول کی لمٹس حدیث میں آ گئی، سنت میں آ گئی۔ اللہ کا قائم مقام قرآن ہے، رسول کا قائم مقام اس کی سنت ہے، لہذا قرآن اور سنت کی ٹوٹل بالادستی وداؤٹ اینی ایکسیپشن، اگر اس میں سے ایک چیز بھی نکال لی تو معاملہ ختم ہو گیا، پھر تو وہ دفعہ لگ جائے گی آیت نمبر 85 سورہ بقرہ کی، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب۔ اعاذنا اللہ من ذلک، اللہ ہمیں اسے اپنی پناہ میں رکھے۔ ایک چیز بھی نکال لیں گے تو پھر یہ فتویٰ لگے گا، یہ دفعہ لگ جائے گی، ٹوٹل بالادستی۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کھیلو کودو جو چاہتے، ایک حد سے آگے نہ بڑھنا۔ اللہ کا حکم آ گیا، رسول کا حکم آ گیا، خاموش۔ اس کی بہترین تعبیر ہے اس حدیث میں جو میں نے شروع میں آپ کو سنائی۔ حضور نے فرمایا مثل المؤمن کمثل الفرس فی اخیتہ، مومن کی مثال ایک گھوڑے کی سی ہے جو اپنے کھونٹے سے بندھا ہوا ہے۔ دیکھیے ایک آدمی ہے جو نہ کسی اللہ کو مانتا، نہ کتاب کو، نہ آسمانی شریعت کو، وہ تو گھوڑا ہے، اب مادر پدر آزاد ہے، جہاں چاہے جائے، کوئی پابندی نہیں اسے۔ اور جو اللہ کو مان لیا جس نے، وہ بندھ گیا، اللہ کے حکم سے بندھ گیا، رسول کو مان لیا، رسول کے احکام سے بندھ گیا، قرآن کو مان لیا، قرآن کے احکام سے بندھ گیا۔ تو مومن کی مثال اس گھوڑے کی سی ہے جو بندھا ہوا ہے۔ اس حدیث کو میں نے بہت مرتبہ اس کی تھوڑی سی توسیع کر کے، پروجیکٹ کر کے اسے، واقعہ یہ ہے کہ اسلامی ریاست اور نظام خلافت کے دستور کی بہترین تعبیر یہ حدیث ہے، اگر اس کو سمجھ لیں آپ۔ فرض کیجئے کہ میدان کافی کھلا ہے آپ کے پاس، آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ گھوڑا ذرا دوڑے بھاگے بھی، ہاتھ پاؤں بھی اس کے کھلے، آپ 100 گز کی رسی سے باندھ دیجئے، نتیجہ کیا نکلا؟ 100 گز نصف قطر کا ایک دائرہ وجود میں آ جائے گا جس میں گھوڑا آزاد ہے، شمال میں جائے، جنوب میں جائے، مشرق میں جائے، مغرب میں جائے، کوئی روک ٹوک نہیں، جاؤ 50 گز پہ، 60 پہ، 70 پہ، 80 پہ، 90 پہ، 100 پر، 101 گز نہیں آئے گا، نہ مشرق میں، نہ مغرب میں، نہ شمال میں، نہ جنوب میں۔ آزادی اور پابندی کی بہترین مثال ہے۔ اس دائرے کے اندر اندر تم آزاد، گویا کہ اس دائرے کے اندر اندر امر و حم ہے، یہ تمہارا ہے، امر و کم ہے، جو چاہو کرو، شمال میں، جنوب میں، مشرق میں، مغرب میں، 100 گز، 80 گز کھوٹے کے ساتھ جڑ کے بیٹھ جاؤ، اختیار ہے تمہارا، یہ تو امر و کم ہو گیا۔ لیکن یہ دائرہ جو ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا دائرہ ہے، اس سے کراس نہیں کرو۔ لا ومن یتعد حدود اللہ، اللہ کے حدود سے تجاوز، کتاب و سنت کی حدود سے تجاوز، پھر یہ اسلام سے تجاوز ہے۔ اس اعتبار سے ایک بات میں اور آپ کو بتا دوں، اس کو ہمارے ذہنوں میں بعض، ہمارے خاص طور پر مذہبی لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال ہے کہ اب ریاست اگر بن جائے گی، شریعت ساری موجود ہے، کسی مقننہ کی لیجسلیٹر کی ضرورت ہی کیا ہے؟ یہ بڑا ہی کم فہمی ہے اصل میں۔ اول تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں اجتہاد کا دروازہ جو ہے کئی 100 سال سے بند ہے۔ اب اگر آپ کو اسلامی قانون نافذ کرنا ہے، اجتہاد کا دروازہ تو کھولنا پڑے گا، بہت سے نئے مسائل ہیں،
زکوٰۃ ہی کے بے شمار مسائل پیدا ہو چکے ہیں کہ جو اس وقت نہیں تھے. کارخانے پر زکوٰۃ کیسے ہوگی؟ ٹرکوں اور بسوں پر، اونٹوں پر قیاس کریں گے؟ کیا ہوگا؟ کروڑوں روپے کی مالیت کی مشینری ہے، زکوٰۃ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ میں ابھی کوئی رائے نہیں دے رہا اپنی، میں تو کہتا ہوں ایشو تو ہے نا. یہ سارے مسائل ہیں. ظاہر بات ہے کہ اس کی قانون سازی ہوگی. پھر اس سے بڑھ کر سب سے زیادہ قانون سازی جو آج کل ہوتی ہے وہ تو بجٹ ہے. ٹیکس لگیں گے، کس شرح سے لگیں گے نہیں لگیں گے، جو کچھ یافت ہوگی اسے کیسے تقسیم کیا جائے گا، ایلوکیشن کیا ہوگی، تعلیم کو کیا دیں گے، صحت کو کیا دیں گے، ڈیولپمنٹ کے لیے کتنا رکھیں گے، سرکاری مشینری پر، ڈیفنس پر کتنا خرچ کریں گے، کون فیصلہ کرے گا اس کا؟ یہ سارا مقننہ کا کام. اور ایک اور بات سمجھ لیجئے، دیکھیے ہمارے دین کی یہ ساری باتیں چونکہ اللہ الحکیم اس کا بنایا ہوا دین ہے. ہمارے ہاں اصول اگر یہ ہوتا، کوئی قانون نہیں بن سکتا جس کی جڑ بنیاد کتاب و سنت میں نہ دکھائی جا سکے، تو قانون سازی کا دائرہ بہت محدود ہو جاتا. کہا یہ گیا ہے کوئی قانون نہیں بنایا جا سکتا جو کتاب و سنت کے منافی ہو. اب دائرہ بہت وسیع ہو گیا. اس کو یوں سمجھیے، اصول جو ہے فقہا کا، ہر شے حلال ہے الا یہ کہ ثابت کر دیا جائے کہ یہ حرام ہے. اگر یہ ہو کہ ہر شے حرام ہے الا یہ کہ ثابت کر دیا جائے کہ یہ حلال ہے، تو حلال کا دائرہ سکڑ جائے گا، حرام کا دائرہ بہت پھیل جائے گا. اور جب اصول یہ ہر شے حلال ہے، ہر شے میں اصل اباحت ہے، مباح ہے، الا یہ کہ نصوص سے ثبوت مل جائے کہ یہ حرام ہے، اب حرام محدود ہو گیا، حلال کا دائرہ پھیل گیا. تو جب مباحات کا دائرہ اتنا وسیع ہے تو قانون سازی کا دائرہ بہت وسیع ہے. اسی کو اقبال نے کہا تھا اپنے لیکچرز میں، اس میں ہمارے ہاں بحث جو چھڑی ہوئی ہے دانشوروں نے، اور اقبال کے صاحبزادے نے سب سے زیادہ اس میں فساد پیدا کیا ذہنی، ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب نے. علامہ اقبال نے جو یہ کہا ہے کہ آئندہ اجتہاد تھرو پارلیمنٹ ہوگا، میں اس کو 100% درست مانتا ہوں، لیکن اجتہاد ہوگا تھرو پارلیمنٹ. اجتہاد ہوتا ہے کتاب و سنت کے اندر اندر. یہ نہیں ہے کہ پارلیمنٹ جو سے پاس کر دے، سوورنٹی ہے اس کی. یہ تو پھر کفر ہے، یہ تو شرک ہے، یہ تو عوامی حاکمیت ہے. کجا عوامی حاکمیت، کجا عوامی خلافت، زمین و آسمان کا فرق ہے. یعنی اس کا مطلب کیا ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیں آپ، یہ ایشوز سمجھنے کے ہیں. دیکھیں مباح کا دروازہ جو ہے وہ تو چونکہ بہت وسیع ہے. میں یہ کہتا ہوں یوں ہونا چاہیے، یہ بھی جائز ہے. فلاں اجتہاد کرتا نہیں، یہ رائے ہونی چاہیے، یہ بھی جائز ہے. ایک اور مفتی صاحب کہتے ہیں نہیں یوں ہونا چاہیے، یہ بھی جائز ہے. اب کس کا اجتہاد نافذ ہوگا؟ یہ پارلیمنٹ طے کرے گی. مباح کے بارے میں طے کر سکتی ہے، حرام کو حلال نہیں بنا سکتی. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. مباح ہے اس کو طے کر لیجئے. اس میں آپ اکثریت کی رائے طے کرتے تو کیا حرج ہے اس میں؟ مباح ہی ہے نا، حلال چیز ہے. یہ بھی حلال، یہ بھی حلال. ادھر 8 رائے ہیں، ادھر 5 رائے ہیں، 8 والی لے لیجئے، کیا حرج ہے؟ یہ نہیں ہے کہ حلال کو حرام کر دیں یا حرام کو حلال کر دیں. یہ اگر پارلیمنٹ کا اختیار ہے تو یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، یہ در حقیقت حاکمیت کا دعویٰ ہے، یہ خلافت نہیں رہے گی. یہ ہے اصولی فرق. باقی واقعہ یہ ہے کہ طے تو کرے گی پارلیمنٹ، اور کون کرے گا؟ ورنہ مفتی نعیمی صاحب کا اپنا فتویٰ ہے، مفتی جمیل صاحب کا اپنا فتویٰ ہے، بڑے بڑے مفتی موجود ہیں، کس کا فتویٰ چلے گا؟ دیکھیے میں اس کو ایک اور بات سے واضح کر دوں. دور بنو عباس میں امام اعظم امام ابو حنیفہ پر دباؤ ڈالا گیا کہ آپ بن جائیے قاضی القضات اور آپ کے اجتہادات پر سارا نظام چلے گا. کتنی بڑی بات ہے یہ. واقعتاً وہ سید الطائفہ کہلانے کے مستحق ہیں، امام اعظم کہلانے کے مستحق ہیں. فرمایا نہیں، ابھی اسلامی قانون فارمیٹو سٹیج میں ہے، میں بھی اجتہاد کر رہا ہوں اور بھی مجتہدین موجود ہیں. میں یہ حق اپنے لیے جو ہے اختیار کرنے کو تیار نہیں ہوں کہ میرا اجتہاد نافذ ہو جائے. اس لیے کہ در حقیقت قوت نافذہ کس کے پاس تھی؟ وہ تو تھی بادشاہ کے پاس، خلیفہ کے پاس. وہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو چن رہا ہوں. اسی کی مثال سمجھیے، آج سے اگر 300 سال پہلے اورنگزیب عالمگیر نے علماء کی ایک کمیٹی بنا دی
انہوں نے فتاوا مرتب کر دیا اپنے دور کے مطابق، چونکہ حالات بدل چکے تھے، حالانکہ پہلے ایک فتاوا موجود تھے، کتابیں تھیں، لیکن حالات کی تبدیلی کے تحت اجتہاد کی ضرورت ہوئی، فتاوا عالمگیری ہو گئے۔ لیکن یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ ان علماء کو چنا گیا ہے، وہ تو جو بھی اس نظام ملوکیت میں جسے پی چاہے وہ سہاگن، جو بادشاہ سلامت کو پسند تھے، جو مفتی حضرات یا علماء یا ان کے درباریوں کے علم میں تھے، انہیں کو لا کے جمع کر دیا گیا۔ تو کوئی منتخب ادارہ تو نہیں تھا، نمبر ایک۔ نمبر دو، انہوں نے جو فتاوے مرتب کیے تھے، کیا وہ خود اپنے بل پر اسے نافذ کر سکتے تھے؟ نافذ کرنے والا تو بادشاہ ہے، نظام چونکہ ہے بادشاہت کا، بادشاہ کے ہاتھ میں انفورسنگ اتھارٹی جو ہے وہ بادشاہ کی ہے۔ آج جبکہ انفورسنگ اتھارٹی کسی ایک شخص کی نہیں رہی ہے، وہ پارلیمنٹ کی ہوگی۔ تو اب جو بھی ہو رہا ہے، اجتہاد ہو، لوگ کو کوشش کریں، غور و فکر کریں، سوچ جاری رکھیں، لیکن یہ کہ کون سا اجتہاد وہ واقعتاً نافذ ہوگا، قانون کا درجہ حاصل کرے گا، اس کا اختیار پارلیمنٹ کو۔ البتہ ایک مسئلہ ٹیڑھا ہے اس میں، اور اس مسئلے کے حل پر ہی سارا دار و مدار ہے۔ دیکھیے، میں نوٹ کر کے لایا تھا، اور میں نے اسی لیے تلاوت بھی اس آیت کی تھی شروع میں۔ امپلیمنٹیشن، اللہ کی حاکمیت کی امپلیمنٹیشن کا ایک مرحلہ یہ کہ دستور میں لکھ دیا گیا کتاب و سنت سے، کتاب و سنت بالا تر ہے ہر شے سے، اس کے منافی کوئی قانون نہیں بنے گا۔ اسی کی امپلیمنٹیشن کا اب ایکچوئل مرحلہ آ رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه إلی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر واحسن تاویلا۔ آیت نمبر 59 ہے سورہ نساء کی۔ یہ آیت یعنی ویسے تو قرآن کا ہر حرف معجزہ ہے، اس آیت میں اعجاز کے جتنے پہلو جمع ہو گئے ہیں، تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطیعوا کا حکم اللہ کے ساتھ بھی ہے، رسول کے ساتھ بھی ہے، اولی الامر کے ساتھ نہیں ہے۔ حالانکہ یہ شکل بھی ہو سکتی تھی کہ اطیعوا تینوں کے ساتھ لاتے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اطیعوا اولی الامر منکم، نہیں کیا۔ ایک شکل یہ بھی تھی جیسے بریکٹ سے باہر جو رقم ہوتی ہے وہ بریکٹ کے اندر کی ساری چیزوں سے ضرب کھا جاتی ہے، ایک اطیعوا کافی تھا، اطیعوا اللہ ورسولہ واولی الامر منکم، اطیعوا اللہ ورسولہ واولی الامر منکم، اللہ اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی اور اولی الامر کی۔ لیکن نہیں، دو کے ساتھ لا، ایک کے ساتھ نہیں۔ معلوم ہوا دو کی اطاعت مستقل بذات ہے، مطلق ہے، تیسرے کی اطاعت مطلق نہیں ہے، ان دو اطاعتوں کے تابع ہے۔ دوسری بات بتائی فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اب اگر تمہارا جھگڑا ہو گیا، کس سے ہوگا جھگڑا؟ اولو الامر سے ہوگا نا۔ اولو الامر یہ کہتا ہے کہ جو حکم میں دے رہا ہوں یہ شریعت کے دائرے کے اندر اندر ہے۔ تمہارا دماغ خراب ہے جو تم سمجھتے ہو کہ یہ کتاب و شریعت سے تجاوز ہے۔ ایک شہری کی حیثیت سے میں کہتا ہوں نہیں، تمہارا دماغ خراب ہے، یہ ہے شریعت کے دائرے سے تجاوز۔ جائیں گے کہاں؟ آپ طے کرانا ہے اللہ اور اس کے رسول سے، نہ تو اللہ موجود ہے نہ رسول موجود ہے اس وقت، جائیں گے کہاں؟ اس آیت میں دو خلا ہیں، نوٹ کیجئے، میں یہ پورے شعور کے ساتھ الفاظ استعمال کر رہا ہوں، اسے توہین نہ سمجھیے۔ خلا ہے جو اللہ تعالیٰ نے حکمت کے تحت چھوڑے ہیں یہاں، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، قرآن مجید میں آیات موجود ہیں کہ اے مسلمانوں جبکہ قرآن نازل ہو رہا ہے سوال مت کیا کرو۔ اللہ نے اگر کوئی بات مجمل چھوڑی ہے، مبہم چھوڑی ہے تو حکمت سے چھوڑی ہے، اس میں بھی کوئی بہتری ہے۔ تم خام خواہ سوال کروا کے کوئی جواب لے لو گے، اپنے سر پہ کوئی مصیبت لے لو گے، کوئی نہ کوئی پابندی لے لو گے۔ حج کی فرضیت پہ ایک صاحب کھڑے ہو گئے، حضور کیا ہر سال فرض ہے؟ حضور خاموش ہیں، جان جواب دیا، دوسری طرف رخ کر لیا۔ پھر وہ تشریف لے آئے، حضور یہ حج ہر سال فرض ہے؟ حضور نے ڈانٹ پلائی، اللہ کے بندے، اللہ نے ایک چیز کو مجمل رکھا ہوا ہے، تمہارے لیے رحمت ہے۔ اگر میں کہہ دوں ہر سال فرض ہے تو ہر سال کرو گے، اور میں کہہ دوں گا تو فرض ہو جائے گا۔ تو خلا چھوڑے گئے ہیں، اور خلا چھوڑے گئے حکمت کے، اس میں دو خلا ہے، تو خلا ذرا اچھی طرح آئیڈینٹیفائی کیجئے، اس کے بغیر یہ مسئلے حل نہیں ہوں گے، ہیں بڑے ٹیڑھے مسائل۔ لیکن آج اگر یہاں پہ 600-700 آدمی اس بات کو سن رہا ہے، سمجھ رہا ہے، تو یہ بات آگے چلے گی انشاءاللہ۔ پہلا خلا یہ اولو الامر آئے گا کہاں سے؟
کوئی ہے یہاں پہ جواب؟ انڈائریکٹلی جواب آپ کہہ سکتے ہیں، وہ میں بعد میں دوں گا حضرت عمر کے خطبے کے حوالے سے، قرآن میں نہیں ہے۔ اور ہمارے سامنے جو سب سے بڑی دلیل ہے، حضور نے کسی کو نامزد نہیں کیا، ابو بکر نے نامزد کیا، حضرت عمر نے ایک باڈی بنائی، سب کے مختلف ایگزامپلز آ گئی۔ پہلی بات خلا چھوڑ دیا، اور اسی میں اصل میں ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب، چونکہ آج کل انہوں نے اپنا مشن بنا لیا ہے علماء پر فقہاء پر پھپتیاں چست کرنا، متغلب کی امامت کو قابل کو قبول کرنا جو ہے، یہ ہمارے فقہاء نے مسئلہ بیان کیا ہے، اور صحیح مسئلہ ہے، اس کا آپ استہزاء کریں گے بات دوسری۔ ایک شخص زبردستی آ کے قابض ہو جاتا ہے، بابر آیا، اس نے شکست دی ابراہیم لودھی کو، اب وہ آ گیا، اسے کسی نے چنا ہے؟ وہ مشورے سے آیا، وہ متغلب ہے، خود غلبہ حاصل کیا اس نے۔ لیکن فقہا نے کہا ہے اس کی اطاعت بھی جائز ہے اگر وہ کتاب و سنت کے اندر اندر حکم دے۔ اگر کہہ دے ناجائز ہے تو ہر وقت بغاوت کرنی پڑے گی۔ از اٹ ورکیبل؟ متغلب کی اگر امامت حرام ہو جائے تو اس کا مطلب یہ کہ جب بھی کوئی آ کر قبضہ کر لے آپ پر فرض ہو جائے گا کہ اس کے خلاف بغاوت کرے۔ آج کی دنیا میں بھی رول آف نیسیسٹی کے تحت جب مارشل لا لگ جاتا ہے تو عدالت عالیہ کیا کرے گی؟ بیٹھ کر فوج کو ہٹا دے گی، اس کے پاس طاقت ہے۔ آپ کو یاد ہے جب پہلا مارشل لا لگا ہے صدر ایوب صاحب کا، تو جسٹس کیانی جو تھے مرحوم، جو بڑا سخت حبس ہو گیا تھا، وہ بات ہی نہیں کر سکتا تھا، بڑا روب تھا، پہلا مارشل لا تھا، مارشل لا، تو بعد میں تو مارشل لا کھیل بن گیا، لیکن وہ تو پہلا مارشل لا تھا۔ اس میں جو پھلجڑیاں اس وقت جو چھوڑی تھی کیانی صاحب نے، اس کی ایک مجھے یاد ہے، مس فارچونز نیور کم alone but this time they have come in battalions۔ جو بٹالینز میں آ گئے ہیں انہیں وہ چیف جسٹس صاحب کیا کہیں گے؟ چلے جاؤ، چلے جائیں گے وہ۔ تو یہ جان لیجئے اولو الامر کا کھاتا قرآن نے کھلا چھوڑا۔ ایک ہے آئیڈیل، اولو الامر تمہارے میں سے ہونا چاہیے، تمہارے مشورے سے، منکم کہہ دیا، ہونا چاہیے مسلمان، منکم، لیکن آئے کیسے؟ اس سے بحث نہیں کی قرآن نے۔ انڈائریکٹلی ہے امرہم شورا بینہم، یہ اصول انڈائریکٹلی مل جائے گا، لیکن اس آیت میں اس کو خلا کو چھوڑ دیا۔ نمبر دوسرا خلا یہ ہے کہ اگر فرض کیجئے کسی کا یہ خیال ہے، جو میں نے کہا تھا کہ حضرت ابوبکر نے بھی فرمایا تھا کہ میں ٹیڑھا ہونے لگوں تو سیدھا، کو کریں کیسے؟ کس کے پاس جائیں؟ کون طے کرے گا؟ ایک طرف اولو الامر بیٹھا ہوا ہے، ایک طرف ایک عام شہری ہے، کوئی تیسرا چاہیے نا، وہ طے کرے گا نا، تیسرا کون سا ہوگا؟ یہ ہے وہ شے جس کی ضرورت اس دور میں ماڈرن سٹیٹ کرافٹ میں جوڈیشری نے یہ خلا فل کیا ہے۔ عدالت، دستور میں لکھا ہوا ہے کتاب و سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی۔ پارلیمنٹ نے ایک قانون پاس کر دیا ہے یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ کتاب و سنت کے اندر اندر ہے۔ میں نہیں مانتا کتاب و سنت کے اندر اندر ہے، میں ایک شہری ہوں، میرا حق ہے کہ میں کہیں جا کر ثابت کروں کہ یہ کتاب و سنت سے تجاوز ہے۔ Where do I go? I go and knock the door of the higher courts۔ اس لیے کہ ماڈرن سٹیٹ کرافٹ میں کیا ہوا اس کو؟ ماڈرن سٹیٹ کرافٹ میں دستور کی کسٹوڈین جو ہے جوڈیشری ہے۔ شہری حقوق طے کیے گئے ہیں، عام شہریوں کے یہ حقوق ہیں، کسی ڈپٹی کمشنر نے، کسی ایس پی نے میرے حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈالا، میں کہاں جاتا ہوں؟ کوئی ریٹ ہوگی، کچھ اور ہوگا، ہیبیس کارپس ہوتی تھی، یہ سب کچھ کہاں؟ عدالت میں جائیں گے نا، بھائی میرا یہ حق تھا، دستور نے گارنٹی کیا میرا حق، اور فلاں نے اس کے اوپر ڈاکہ ڈالا۔ اسی طرح دستور میں لکھا ہو کتاب و سنت کے منافی کوئی قانون نہیں بنایا جا سکتا۔ اگر میرا یہ خیال ہے کہ یہ کتاب و سنت سے متجاوز ہے، آگے بڑھ گیا ہے، یہ اب مباح میں نہیں رہا، حرام میں چلا گیا ہے، تو مجھے حق ہونا چاہیے کہ جا کے ہائیسٹ جو کورٹ ہے اس میں جا کر ثابت کروں۔ ایک منٹ ذرا آرام کر دیجئے، مجھے بھی موقع مل گیا ہے، وہ حکمت بھی سمجھ لیجئے۔ ابھی سوشل ایوولوشن کا پروسیس چل رہا تھا، ریاست اور حکومت کا فرق ابھی آنا تھا، ریاست کے 3 آرگنز نوع انسانی کے علم میں ابھی آنے تھے، لہذا قرآن مجید نے اس کو ایکوموڈیٹ کرنے کے لیے خلا چھوڑ دی۔
اگر وہیں طے ہو جاتا، میں اس کی مثال دیتا رہا ہوں نا کہ جیسے چین میں کسی زمانے میں یہ رسم تھی کہ عورتوں کے پاؤں چھوٹے ہونے چاہیے، یہ نسوانی حسن کا تقاضا ہے، تو اب کیا کرتے تھے کہ بچپن میں لوہے کے جوتے پہنا دیے بچی کو، پاؤں بڑھ ہی نہیں سکتا۔ گویا کہ اگر اس وقت ریاست کا تفصیلی ڈھانچہ دے دیا گیا ہوتا آج سے 1300 برس قبل، تو وہ لوہے کا جوتا پہنا دیا گیا ہوتا، اس لیے کہ وہ تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے آخری بات ہوتی، اس کو تو ہم چینج نہیں کر سکتے تھے۔ لہذا ربڑ کا جوتا پہنایا ہے کہ پاؤں بڑھے تو وہ ربڑ کا جوتا جو ہے وہ بھی بڑھتا چلا جائے، اور جو بھی ایوولوشن کا فروٹس ہیں، اس کے جو بھی ثمرات ہیں، اس کو اس نظام کے اندر انکارپوریٹ کیا جا سکے۔ لہذا ایک طرف تو مسئلہ تھا کہ اولو الامر کیسے آئے گا، اس کے لیے انتخابات کا معاملہ دنیا کے اندر بعد میں رائج ہوا۔ دوسری طرف طے کون کرے گا کتاب و سنت سے تجاوز ہو گیا یا نہیں؟ عدلیہ کا معاملہ ہے، یہ کام عدلیہ کا ہے۔ عدلیہ کی فضا ایسی ہوتی ہے، وہ کوئی جلسہ عام تو نہیں ہوتا، وہاں لوگ ہیں، ایکسپرٹ ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ اب جو اسلامی ریاست میں عدلیہ بنے گی وہ شریعت کے ماہرین پر مشتمل ہوگی۔ آپ کے جو لا کالجز ہوں گے وہ کلیت الشریعہ ہوں گے، وہ کلا بھی ہوں گے شریعت کے ماہرین، اور جو جج بھی ہوں گے شریعت کے ماہرین۔ پھر وہاں دوسرے علماء کو جا کر آرگو کرنے کا پورا موقع ہے، دلائل دیں۔ لہذا وہ ٹھنڈی جگہ ہے طے کرنے کی کہ اس معاملے میں شریعت کا کوئی حکم جو ہے اس سے تجاوز تو نہیں ہو گیا۔ اگر تجاوز نہیں ہوا ہے تو چاہے مجھے پسند ہے یا ناپسند ہے، وہ مباح ہے، اور مباح کا حکم دینے کا پارلیمنٹ کو اختیار حاصل ہے، بات ختم ہوگی۔ سارا مسئلہ اتنا سمپل ہے، اتنا سادہ ہے۔ الیکشن کا معاملہ البتہ یہ ہے، اس الیکشن کے نظام کو ظاہر بات ہے کہ اسلامی ریاست میں بہت سی اس کے اوپر حدود اور قیود عائد کی جا سکتی ہیں، لیکن جو روح اصل کا تقاضا ہے وہ یہ کہ زیادہ سے زیادہ براڈ بیس ہونا چاہیے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کی رائے کا اس میں عمل دخل ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے بھی میں پھر خراج تحسین پیش کرتا ہوں امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، فرمایا المسلم کفو لکل مسلم، قانونی اور دستوری حقوق کے اعتبار سے تمام مسلمان بالکل برابر ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ایک مسلمان متقی ہے تو اس کا قانونی حق زیادہ ہے، دستوری حق زیادہ ہے، اور ایک مسلمان فاسق ہے، وہی مانا کہ نماز 5 وقتہ بھی صحیح نہیں پڑھتا تو اس کے حقوق کم ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ بات ذرا مشکل سے سمجھ میں آتی ہے، لیکن میرے پاس ایک چابی ہے اس عقدے کو کھولنے کے لیے، گرا فوراً کھل جائے گی۔ دیکھیے، قانون اور دستور کا معاملہ یہ ہے کہ ایک باپ کے 2 بیٹے ہیں، ایک تہجد گزار ہے، نہایت متقی ہے، فرض کیجئے عالم بھی ہے بہت اونچا، دوسرا جاہل بھی ہے، اور وہ اس معنی میں فاسق بھی ہے کہ 5 وقتہ نماز بھی نہیں پڑھتا، پوری نہیں پڑھتا، گنڈے دار پڑھتا ہے۔ باپ مرے گا تو وراثت دونوں کو برابر ملے گی، متقی کی زیادہ نہیں، فاسق کی کم نہیں، جب تک وہ مسلمان ہے۔ ہاں کوئی ایسی حرکت کرے کہ اس کی تکفیر ہو جائے تو اس کے سارے حقوق زیرو ہو جائیں گے۔ کافر ہو گیا زیرو، جب تک مسلمان ہے 100% اس کے حقوق ہیں دستوری اور قانونی، ان میں آپ کوئی کمی نہیں کر سکتے۔ متقی اور فاسق مسلمان قانونی دستوری اعتبار سے برابر۔ اس اعتبار سے ووٹ دینے کا حق اسلامی ریاست میں خلیفہ کا انتخاب ہے، مجلس شورا کا انتخاب ہے، میرے نزدیک جتنا براڈ ہو اتنا بہتر ہے۔ یہ روح اصل کا تقاضا ہوگا کہ میکسیمم نمبر آف پیپل should feel that they are participating in this system۔ البتہ ظاہر بات ہے کچھ نہ کچھ قیود تو لگانی پڑتی ہیں، 20 سال کا ہو، 21 کا ہو، 25 کا ہو۔ میری ذاتی رائے تو یہ کہ 40 سے کم پہ ووٹ ہی نہیں ہونا چاہیے، جو میں نے بہت مرتبہ کہا ہے۔ قرآن مجید نے آخر کوئی حکمت ہے جو کہا ہے حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنۃ، یا تو یہ کہ ووٹر کی عمر یہ بنائی جائے یا کم سے کم حصہ الیکشن میں حصہ لینے والے کے لیے تو یہ شرط ہو۔ لیکن یہ چیزیں جو ہیں ان کو ظاہر بات ہے کہ باہمی مشورے سے، یہ خود مباحات کے دائرے کی چیز ہے۔ 18 برس کا ہو، 20 کا ہو، 21 کا ہو، کس کو ووٹ ہوگا، یہ مباحات کے دائرے کی شے ہے نا۔ یہ تو چیزیں طے ہو جائیں گی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ ایجوکیشن کی بھی شرائط لگا دیں، لیکن یہ جان لیجئے کہ یہ تقویٰ وغیرہ ناپے جانے والی چیزیں نہیں ہیں۔ تعلیم تو پھر بھی ناپی جائے گی، کیا پتا جو تقویٰ کا لبادہ اوڑھے ہوئے وہ اندر سے اس کی حقیقت کیا ہے۔
یہ ناپ تول کی چیزیں نہیں ہیں. بہرحال اس کو زیادہ سے زیادہ براڈ رکھا جائے. البتہ جو لوگ الیکشن لڑنے کے لیے سامنے آئے ان کے لیے بڑی باریک چھلنیاں لگا دی جائیں. اپنے کردار کا ثبوت دیجئے. آپ کے پاس مال دولت جو ہے کتنی ہے، کہاں سے آیا ہے، یہ کہاں سے کمایا ہے، جسٹیفائیبل ہے یا نہیں ہے، لائیے. اس کے لیے ہمارے پاس جو ہے ایک گواہی کا جو ایک انداز ہے اسلامی عدالت کا، تزکیۃ الشہود. اسلامی عدالت میں ہر شخص گواہ بن کر پیش نہیں ہو سکتا، اس سے پہلے اپنے کردار کا جو ہے وہ چھلنی میں سے گزارنا ہوگا اس کو، تب کہیں گواہی دے سکتا ہے. اس تمام اصولوں کو ہم بروئے کار لا سکتے ہیں، ووٹر کی شرائط میں بھی اور الیکشن میں حصہ لینے والے کی شرائط میں بھی. میں نے صرف اصولی بات عرض کی ہے کہ جتنا براڈ ہوگا یہ بیس اتنا بہتر ہے. البتہ یہ کہ غلط لوگوں کو روکنے کے لیے وہ سکریننگ ہو جائے. نمبر 2، جو منتخب ہو گئے ان کے لیے امپیچمنٹ کا ایک نظام برقرار رہے. یہ ابو بکر اور عمر نہیں ہیں جن کے بارے میں ہمیں کوئی اندیشہ نہ ہو کہ کوئی خیانت نہیں کریں گے. وہ تو تزکیہ محمد الرسول اللہ نے کیا ہوا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. وہ دور اب نہیں ہے. امپیچمنٹ، آپ کو معلوم ہے امریکہ میں صدر نکسن کے لیے ذرا سا خوف پیدا ہوا تھا امپیچمنٹ کا، اور استعفیٰ دے کے بھاگ گیا تھا. وہ جو واٹر گیٹ اسکینڈل جو تھا، اتنی سخت شہر وہاں، جہاں اختیارات دیے ہیں انہوں نے صدر کو، وہاں اس کے اوپر چیکس اینڈ بیلنسز بھی بہت ہیں. اس حوالے سے ہم اپنے اس نظام کو، یہ تمام چیزیں جیسا کہ میں نے عرض کیا اسٹیٹ کرافٹ کی چیزیں ہیں، ان کو جو چیزیں ہمارے ساتھ کمپیٹیبل ہیں، ہم آہنگ ہو سکتی ہیں، انہیں ہم اختیار کریں گے. خذ ما صفا دع ما قدر. اب میں اس ضمن میں چونکہ تیسری بات تو آج زیر بحث نہیں آ سکے گی، وہ انشاءاللہ کل وہ قرض ادا کروں گا. آخری بات عرض کر رہا ہوں، جیسے میں نے پہلی بات کے بارے میں عرض کیا تھا کہ اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ قرارداد مقاصد یہاں پاس ہوئی. پہلی شرط پاکستان کے اندر پوری ہو چکی تھی. یہ دوسرا معاملہ جو ہے اس کی جو تاریخ ہے وہ بہت ہی دردناک ہے. یہ دفعہ بھی پاکستان کے ہر دستور میں موجود رہی. No legislation will be done repugnant to the Quran and the Sunnah. بالکل صحیح. لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ کا تقاضا دستوری اور لیگل لینگویج میں اس دفعہ سے پورا ہوتا ہے. No legislation will be done repugnant to the Quran and the Sunnah. لیکن ہوا کیا؟ اسے رکھا گیا صرف ڈائریکٹو پرنسپلز میں. اس کے بنا پر کسی کورٹ میں جا کر آپ کوئی دعویٰ دائر نہیں کر سکتے. بیکار، ان افیکٹو، غیر مؤثر. پہلی مرتبہ ہمارے ملک میں ضیاء الحق مرحوم نے اس ضمن میں قدم اٹھایا، پیش رفت کی. ان کی پہلی پیش رفت یہ تھی کہ قرارداد مقاصد کو دیباچے سے ایک نکال کر، بلکہ دیباچے میں بھی ہے، اسے دستور کی ایک دفعہ بھی بنا دیا 2A. Now it's an integral part of the constitution. It's not only a preamble. لیکن اس میں کیا کیا اللہ کے بندے نے؟ بقیہ دستور میں جو چیزیں اس کے منافی تھی ان کو بھی باقی رکھا. لہذا ہمارے ہاں یہ تماشا ہوا ہے، ایک ہائی کورٹ نے دستور کی بنیاد پر، قرارداد مقاصد کی بنیاد پر ایک فیصلہ دے دیا. سپریم کورٹ نے اس فیصلے کو ریورس کر دیا کسی دوسری دفعہ کے حوالے سے، وہ بھی دستور میں موجود ہے. چاہیے یہ تھا کہ جب یہ دستور کی دفعہ بن گئی تھی تو اس کے منافی جہاں جہاں جوج گوج تھا اس کو وہاں سے کھرچ دیا جاتا. وہ نہیں ہوا. السلام علیکم سامعین، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے مزید بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل صدائے ایمان کو سبسکرائب کیجیے.